أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العلي العظيم. تقوی والوں کے لیے یقیناً کامیابی ہے، باغات اور انگور ہیں اور نوخیز ہمسن بیویاں ہیں اور چھلکتے جام ہیں۔ وہ وہاں جھوٹی بات نہیں سنیں گے۔ عنایت کے طور پر آپ کے رب کی طرف سے جو کافی جزا ہوگی۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان میں ہے، سب کے رب رحمان کی طرف سے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اس روز روح اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے اور کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو درست بات کرے۔ یہ ہے وہ برحق روز، پس جو چاہتا ہے وہ اپنے رب کے پاس منزل بنا لے۔ ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب کے بارے میں تنبیہ کی ہے۔
اس روز انسان ان تمام اعمال کو دیکھ لے گا جو وہ اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکا ہے، اور کافر یہ کہہ اٹھے گا، اے کاش میں خاک ہوتا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ قاری علی حسن صاحب، آپ نے تلاوت قرآن کریم پیش کی۔ ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ خوش آمدید کہتے ہوئے عابدی صاحب آپ سے گزارش کریں گے کہ آج کے موضوع کے حوالے سے ہمیں بتائیے۔ جی بہت شکریہ، اور آج کا موضوع وہ موضوع ہے کہ جس کا خود خداوند قدوس نے تعارف کروایا ہے۔ ماہ رمضان جس سے ہم گزر رہے ہیں، برکت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، خداوند قدوس کی رحمت والا مہینہ، اس کا تعارف جو خداوند قدوس نے امت مسلمہ کو بلکہ انسانیت کو کروایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اگر اس جملے کو لیں، اس کے معانی کو لیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی تمام برکتیں ہیں ہی اس لیے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور اسی لیے ماہ رمضان کو احادیث میں بہار قرآن کہا گیا۔ تو ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، لیکن اس میں بات ہم کریں گے کہ قرآن فہمی کے تقاضے کیا ہیں۔ اس وقت میرے سامنے ایک آیت ہے سورہ قمر کی، اور بالتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پہ غور کی دعوت دی ہے، بلکہ نجات کا ذریعہ بتایا۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا مفتی رضوان انجم صاحب موجود ہیں، ہمارے ملک کے نامور عالم دین ہیں اور معارف دینی پر دسترس رکھتے ہیں، بہت ہی دلکش انداز میں بتاتے ہیں۔ کل بھی آپ نے پوری نشریات میں دیکھا، اور اس سے پہلے بھی تشریف لاتے ہیں، بہت شکر گزار ہیں آپ وقت نکالتے ہیں سچ ٹی وی کے لیے اپنی گوناگوں مصروفیات سے۔ جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب ہمارے ملک کے ایک اور نامور عالم دین ہیں، ہمارے ملک کے بہت مقتدر اداروں میں آپ ایک بہت سینئر استاد ہیں، علم الادب پر آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے، اور فہم قرآن کے حوالے سے بھی آپ کو دسترس حاصل ہے۔ دونوں مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ عام طور پہ میں نے یہ آیت جو جس کا ترجمہ کا شرف حاصل کیا کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، سب سے زیادہ عام طور پر ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ تلاوت ہی تلاوت کیجئے، تلاوت ہی کیجئے، اسی میں برکت ہے، اسی میں سب کچھ ہے، غور و فکر قرآن تو ہمیں سمجھ آ نہیں سکتا، یہ تو بہت انبیاء کے لیے، ائمہ کے لیے ہے اس کو سمجھنا۔ دوسری طرف ایک اور ایکسٹریم بھی ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرنی، بس اس کا ترجمہ پڑھیں، اس پہ تدبر کریں، حالانکہ انبیاء کے فرائض میں تلاوت قرآن بتایا گیا، گو تلاوت بھی ایک کلی مفہوم ہے۔ تو قرآن کو سمجھنا یہ، اور اس سے نصیحت حاصل کرنا، جیسے خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ ایک ٹرو مسلم ہونے، ایک صحیح انسان ہونے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابدی صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی مسلمان ہونے آتا تھا، آپ اسے کلمہ پڑھا کر بیعت کرتے تھے، اسلام قبول کرواتے تھے، تو اس کے فوراً بعد جو پہلا کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، آپ اس نو مسلم کو قرآن مجید یا تو خود پڑھایا کرتے تھے، اور یا پھر کسی صحابی کی ذمہ داری میں دے دیا کرتے تھے۔ کبھی حضرت ابی ابن کعب کے حوالے کر دیتے، کبھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیتے، کبھی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے کر دیتے۔ تو یہ حدیث جو ہے، یہ جو معمول ہے حضور علیہ السلام کا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونے کے فوراً بعد یہ پہلا فریضہ ہے کہ جو خدائی منشور ہے، جس کو آپ نے قبول کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے وہ منشور، وہ ضابطہ حیات قبول کیا ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے پڑھیں اور آپ اسے سمجھیں۔ جب تک آپ اسے پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اس پر آپ عمل پیرا نہیں ہو سکیں گے۔ اب یہاں ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہمارے دیار و امسار کے جو لوگ ہیں، جو عربی جانتے نہیں ہیں، یہ لوگ کیا کریں؟ تو میں اس پر بھی عرض کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو اسلام قبول کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، وہ تو فارس سے بھی آتے تھے، وہ تو عجم سے بھی لوگ جاتے تھے حضور اسلام کی خدمت میں۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی پہلے قرآن مجید ہی سمجھایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے جو ذمہ داریاں اللہ نے بیان کی ہیں، ان میں ایک ذمہ داری اللہ نے بیان یہی کیا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ امت کو کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت کا درس دیتے ہیں۔ تو یہ اولین ذمہ داری ہے ہماری۔ اب یہاں عرض کروں گا اساتذہ، والدین یا جو بھی ممبر و محراب کے جو ورثاء ہیں، ان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ پہلا کام ابتدائی نوعیت کا، جس سے آج امت غفلت برت رہی ہے، اس ابتدائی نوعیت کے فریضے کی طرف توجہ دلائیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، وہ بھی نوجوان بھی آپ کے، وہ اس لیے ہیزیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جھجک فیل کر رہے ہوتے ہیں، محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ عربی ہمارے لیے تو ہے ہی مشکل ہے، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، یہ تو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں اور یہ انہی کے بس کا کام ہے، ہم کیسے آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کو یاد رکھنے کے لیے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ اب آسان اللہ نے کیسے کیا ہے؟ قرآن مجید میں رہنمائی کرنے کے لیے اللہ نے جو مثالیں دی ہیں نا، وہ مثالیں عام انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ بہت خوب۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال یہ دی کہ منافقین کے منافقت سمجھانے کے بارے میں، کہ ایسے لوگ، منافق لوگ کہ جو اسلام سے فائدہ اٹھانے کے لیے تحریک اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب اسلام پہ مشکل دور آتا ہے، مشکلات آتی ہیں تو وہ ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ نے کیسی زبردست مثال دی ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے آگ روشن کی، جب آگ روشن ہو گئی تو اللہ نے اس کی بینائی ختم کر دی۔ تو یہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مثالیں عام انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والی دی ہیں، اتنی شاندار مثال ہے کہ روشنی تو موجود ہے، روشنی کا انکار نہیں ہو سکتا، اندر کی روشنی ختم ہو گئی۔ تو میں عابدی صاحب کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ مثالیں، محاورے بھی، اگر آپ عربی زبان کے قرآن مجید کے محاورے بھی آپ پڑھیں تو وہ محاورے بھی عام انسانی زندگی کی زبان سے لیے گئے ہیں، صرف اس لیے کہ انہیں آسانی سے سمجھا جا سکے۔ آج جو غیر عرب لوگ ہیں یا عجمی جو لوگ ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، قرآن فہمی کے تقاضوں میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ ڈیلی بیسس پہ اگر جب تلاوت کرتے ہیں تو وہ 5 الفاظ جو ہیں قرآن مجید کے، اس کے ترجمہ یاد کرنا شروع کر دیں۔ تو وہ ایک محسوس کرنا شروع کریں گے کہ آج جو 5 الفاظ انہوں نے نوٹ کیے، کل کی تلاوت میں ان میں سے 1 ریپیٹ ہو جائے گا، تیسرے دن اس میں سے 2 اور ریپیٹ ہو جائیں گے۔ تو آہستہ آہستہ جب آپ رمضان کا مہینہ اس طریقے سے گزارنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اچھی خاصی ووکیبلری آ چکی ہوگی عربی زبان کی قرآن مجید کے حوالے سے، اور اس میں بھی سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ پھر جب کوئی تراویح میں تلاوت کر رہا ہوگا یا کوئی آپ کے سامنے ویسے تلاوت کر رہا ہوگا تو کافی حد تک آپ کو میننگز جو ہیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ واہ واہ، بہت بہت خوب، بہت خوب۔ جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب، وہی آیت کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اس کا ایک مفہوم غالباً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انسان واقعا نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو تو وہ قرآن میں فہم و تدبر کرے گا اور قرآن اسے سمجھ آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان دل سے یہ چاہے کہ میں اللہ کا کلام پڑھوں اور اس کو سمجھوں اور پھر وہ سمجھ نہ سکے۔ آیت نے گارنٹی دے دی ہے کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے گا تو نصیحت والوں کے لیے اس کو آسان بنا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا، آپ کی ٹیم کا۔ اہم موضوع ہے آج کا قرآن فہمی کے تقاضے۔ آپ نے مربوط کیا ان دونوں موضوعات کو جی، کہ قرآن نصیحت کے لیے ہے اور نصیحت کے لیے تدبر جو ہے، غور و فکر ضروری ہے۔ تو اس کے لیے میں وہ آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کرنا چاہوں گا۔ ضرور ضرور۔ سورہ صاد کی ہے، 29 نمبر آیت ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب قرآن مجید جس کو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، آپ پر، مبارکن، یہ کتاب مبارک ہے، واہ، با برکت کتاب ہے، واہ واہ، برکتوں والی کتاب ہے۔
اس کی برکتیں اس دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں ہیں. اس دنیا میں بھی برکتیں ہیں. واہ واہ. آج جو امت میں بے برکتی جو آئی ہے اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہی قرآن مجید سے دوری ہے. بہت، کیونکہ مبارک کتاب ہے، اس سے ہم دور ہوئے اور دور بے ہو برکتی گئے تو بہت بے برکتی آ گئی. بہت اچھا ارشاد فرمایا جناب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہاں، بے شک بے شک. دیکھیے مقایسہ کریں کہاں یہ امت مسلمہ کی یہ جو موجودہ حالت ہے، تعداد میں بہت ہے، جمعیت بہت ہے، اب جو ہے وہ تعداد بہت ہے، وسائل بھی بے انتہا ہیں. اور تصور کیجئے جس وقت قرآن مجید نازل ہوا تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھا. بہت کم تھی، یعنی ہزاروں کی تعداد میں ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل سے یہ لاکھوں کروڑوں نہیں تھے. وسائل جو ہیں وہ بھی بہت کم تھے. کیا عظمت تھی اس وقت مسلمانوں کی. واہ 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 واہ. اب وسائل بہت ہیں مسلمانوں کے پاس، تعداد بھی بہت زیادہ ہے، بالکل خوار ہو گئے. وجہ جو ہے وہ یہی مبارک کتاب سے دوری انہوں نے اختیار کی. مبارک یہ مبارک ہے، اور آپ کے پر جو نازل کیا ہم نے اس کو، مقصد کیا ہے؟ دو مقاصد ہیں. لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت حاصل کریں اس کتاب کے ذریعے. اس کتاب سے کون نصیحت حاصل کریں؟ اولو الالباب، صاحبان عقل. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو نصیحت حاصل نہیں کرتے وہ بے عقل ہیں. وہ بے شک ان کے پاس سب کچھ ہو، ٹیکنالوجی ہو، سائنسی علوم ہو، جو کچھ ہو، لیکن قرآن کی عصایت کے مطابق اگر وہ قرآن مجید سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، قرآن انہیں بے عقل کہتا ہے. قرآن بالکل صحیح. اور خواہ وہ ہم مسلمان ہی کیوں نہ ہو، مسلمان کیوں نہ ہو، کہنے کو مسلمان ہوں اور قرآن نہ پڑھیں نہ تدبر کریں اس پر. اب نصیحت حاصل کرنا جو ہے اس کے لیے آیت نے فرمایا لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، اس کے آیات میں تدبر کیا جائے. دراصل قبلہ عابدی صاحب 4 موضوعات ایسے ہیں قرآن مجید سے متعلق جو آپس میں بالکل جڑے ہوئے ہیں. ایک تلاوت قرآن مجید ہے، صحیح، اور ایک حفظ قرآن مجید ہے، اور ایک فہم قرآن مجید ہے، اور چوتھا جو ہے جو انتہائی جو ہے وہ ہے اہم، وہ ہے عمل قرآن مجید پر. بالکل صحیح. کہ جس کی طرف یہ لِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ کی نصیحت حاصل کریں، جو اشارہ اسی طرف ہے. یہ 4 جو موضوعات ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یہ یعنی کسی ایک کو کسی دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اب دیکھیے فہم قرآن جو آپ نے موضوع رکھا ہے، قرآن فہمی، تو فہم کے لیے جب تک اچھا عربی میں یہ جو ہیں الفاظ، ایک فہم ہے اور ایک علم ہے اور ایک معرفت ہے. یہ 3 الفاظ میں تھوڑا فرق. عربی زبان کی کیا کمال ہے، عربی زبان کا بالکل صحیح. کیا وسعت ہے عربی زبان میں، کیا خوبصورتی ہے عربی زبان میں. اور شاید اسی وجہ سے، شاید نہیں یقیناً اسی وجہ سے یا اور بھی اسباب ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو منتخب کیا واہ واہ، بے شک، قرآن مجید کے نزول کے لیے. چونکہ یہ زبان میں جو ہیں وہ خصوصیات اور کمالات ہیں جو کسی باقی اور زبان، جو وسعت اس میں ہے، کوئی وسعت ہیں وہ باقی زبانوں میں وہ نہیں ہے. یہ فہم کا جو عربی میں ہے معنی وہ ہے سمجھنا. قرآن مجید میں یہ لفظ صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، حضرت سلیمان کے حوالے سے، فہمناہا سلیمان، بس باقی جو ہے کہیں پر یہ لفظ نہیں آیا. اور دوسرا لفظ ہے علم. علم کے معنی ہے جاننا، جاننا. اور عرفہ یا معرفت اس کے معنی ہے پہچاننا. واہ. لہذا قرآن مجید کا فہم جو ہے، فہم
समझना, तो समझना, कलाम को समझना तभी हो सकता है कि उस कलाम को या आप सुने या आप पढ़ें। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही। अगर उसकी तिलावत ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे समझेंगे? या पढ़कर पढ़ें, समझें, और यही है कि सुनने में आए तो फिर समझेंगे। तो फ़हम कुरान का जो है वो यही होता है कि समझ कर पढ़ना। वाह वाह। लेकिन कुरान मजीद की ये बड़ी अजीम खुसूसियत है, समझ आए या ना आए, खुद अल्फाज कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं, खुद अल्फाज की तिलावत, खुद ये ज़ुबान पर लाना ये अल्फाज, समझ आए या ना आए, इसकी तासीर है जो इसकी किसी और जो है किताब बहुत की नहीं तासीर है। है। बिल्कुल सही बात है। जो असर कुरान के अल्फाज और तिलावत करते हैं, जैसे अभी कारी साहब ने तिलावत की थी, तो जो असर होता है उसके पूरे जिस्म और रूह पर, वो किसी और किताब के पढ़ने से, किसी और किताब के पढ़ने से उनतर। और जो सवाब जो है, ये वाहिद किताब है कि जिससे अल्फाज की तिलावत पर जो है सवाब रिवायात में और अहादीस में जो है बहुत आया है। ये कोई शक नहीं, कोई शक। हमारे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम हश्तम फरमाते हैं कि ख़ास तौर से माह रमज़ान में एक आयत की तिलावत जो है वो बाकी महीनों में पूरे कुरान जैसे जो है वो तिलावत, और वो अक्सर हम उलमा से समझते हैं ना कि एक आयत का मतलब है एक आयत, अलिफ लाम मीम भी है या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी है, तो ये आयत हैं और ये हमने पढ़ा और पूरे ख़त्म कुरान का हमें सवाब हुआ। बेशक बेशक बेशक। आगे बढ़ते हुए जनाब मौलाना मुफ्ती रिजवान अंजुम साहब, क्योंकि प्रोग्राम का इब्तदाई हिस्सा है, हम बाज़ औक़ात समझने और नसीहत करने वाले जब मौजू में दाखिल होते हैं तो तिलावत की अहमियत जो डॉक्टर साहब ने भी कहा उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। ये बहुत सही बात है कि अगर हम खुश इल्हानी से तिलावत नहीं करेंगे, तवज्जो से तिलावत नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तो फिर हम समझने के या जैसे अभी कहा मारिफत के, जानने के मरहले में दाखिल ही नहीं हो सकते। लिहाजा किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए कि तो तिलावत के अपने जो फ़ायदे और सवाब हैं। देखिए कुरान मजीद में ख़ुद अल्लाह पाक ने भी हुक्म दिया है कि वरत्तिल कुरान तरतीला, कि कुरान मजीद को ठहर ठहर के पढ़ो तरतील के साथ। अब ये तरतील यही है कि आप हर लफ्ज़ को और हर हर्फ को उसके जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है उसके मुताबिक आप अदा करें। आप देखें अंग्रेज़ी ज़ुबान को भी अगर आप प्रॉपर एक्सेंट के साथ ना बोलें आप, तो सुनने वाला समझ ही नहीं पाएगा। सही बात। अगर वो ना बोल रहा हो तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो आप तिलावत कर रहे हैं अरबी में, कुरान मजीद की तिलावत आप कर रहे हैं, तो आप अपना लहजा उसी वक्त अपना उस तरह बना सकते हैं कि अगर आप अल्फाज उस तरह अदा करें जो कि उनके मखारिज हैं। तो मखारिज का जो इल्म है वो उलमा का काम है कि वो मदारिस में, दर्सगाहों में तिलावत कुरान के आदाब में ये बात बाकायदा पढ़ाई जाए, बच्चों को बताया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में तालीम दिया करते थे। बिल्कुल सही। आप देखें हुजूर अलैहिस्सलाम ने, आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है कि अफ़सहुन नातिक़ीन दौद, बिल्कुल कि ये जो दौद है सबसे ज़्यादा फसीह बोलने वाले हैं हुजूर अलैहिस्सलाम। वाह वाह। और सबसे मुश्किल अदायगी दौद की है जी। बाज़ लोग इसको अदा करते हुए या तो जाल की तरफ ले जाते हैं और बाज़ लोग इसको अदा करते हुए दाल की तरफ ले जाते हैं। इसका अपना एक तलफ़्फ़ुज़ है। बेशक हमें एक वक्फे पे जाना है गालिबन जी। नाज़रीन ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, इस खूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और आज की हमारे इस नशिस्त के नातख़्वां कारी इनामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया इनात पेश करें। दरे नबी पर ये उम्र बीते, ओ हम पे लुत्फ़े दवा में सा मदीने वाले
ہو ان کے در پر قیام صادر نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب سا غلام ہو تو غلام سا مدینے والے کہیں مقامی وہ ان کے در پر قیام ایسا نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام صادر نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب، آپ نے ایک تو وقفے سے قبل ماشاءاللہ وہ 4 جو اجزاء بتائے کہ قرآن مجید کے فہم کے، وہ ان کو ریلیٹ کرتے ہوئے فہم قرآن کے جو تقاضے ہیں ہم سے، ان کے حوالے سے اب کچھ بتائیے گا تاکہ وہ تقاضے ہم پورے کریں. اور جیسے کہ کہا گیا کہ قرآن کے بغیر قوموں کی ترقی ممکن نہیں. خود مولا علی نے بھی نہج البلاغہ میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس سے نصیحت حاصل کر کے، جس سے علم حاصل کر کے تو قوموں نے عروج پایا، اور جنہوں نے اس سے روگردانی کی، جن اقوام نے اس کی نصیحت پر عمل نہیں کیا، وہ پھر اس طرح خار ہوئے جیسے آج آپ نے خود بھی فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت زار ہے. تو وہ تقاضے ہمیں ان 4 فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیے. اب ان میں سے ہر جو موضوع ہے وہ اپنے مقام پر جو ہے وہ ایک مستقل موضوع ہے لیکن ہم چاہیں گے کہ یہ 4 کا اوور ویو ایک آپ جی. تو فہم قرآن کے حوالے سے یہ ہے کہ فہم قرآن کے تقاضے جو ہیں وہ کیا ہیں. اس کو میں یوں عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ تقاضے تو خود فہم قرآن کے لیے ہیں جو پہلے ہوں تو پھر فہم جو ہے وہ ممکن ہے، بالکل سمجھنا ممکن ہے، بالکل صحیح. اور کچھ تقاضے جو ہیں وہ فہم کے بعد ہیں، اور کچھ اس فہم کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں. وہ رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کرنا ہے، تب یہ جو ہے عمل ممکن ہوگا. لہذا جو فہم قرآن کے سے پہلے جو کام کرنے چاہیے تب فہم جو ہے ممکن ہوگا. جی بہت ضروری وہ ہمیں معلوم ہو. جی تو اس کے لیے فرماتے ہیں علماء اور بزرگان کہ قرآن مجید چونکہ کتاب طہارت ہے. صحیح. دیکھیے یہ جو قرآن مجید ہے یعنی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے الفاظ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں. اگرچہ آپ عرب تھے، عربی آپ کی زبان تھی، مگر یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں.
الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور جو اس کے معنی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ دراصل قرآن مجید کی جو حقیقت ہے مفسرین اس طرح بیان کرتے ہیں، یہ وہ علم الہی ہے یہ۔ واہ، اب اس علم الہی کے جو خزائن ہیں وہ انسانوں تک منتقل کیسے ہوں، وہ کیسے منتقل ہوں؟ لہذا اس کے لیے الفاظ کو وسیلہ بنایا گیا، چونکہ الفاظ کے ذریعے سے جو ہے وہ علم سے آگاہی ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک حقیقت قرآن ہے اور وہ پھر ہم تک کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اس حقیقت کو، اس علم کو الفاظ کا جامع پہنایا گیا، لیکن وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اس کو پہنچانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیارا نظام جو ہے وہ بنایا، یعنی ایک خاص فرشتے کو جو ہے وسیلہ قرار دیا، ذریعہ قرار دیا، اور وہ بھی جبرائیل امین جیسے مقرب فرشتے کو، یعنی تو ان کی طرف سے بھی کوئی کمی بیشی اور اس کا جو ہے وہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ایک خاص نظام کے تحت جو ہے یہ نازل ہوا قرآن مجید آپ کے قلب مقدس پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس پر، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ تدریجی طور پر، جیسے کہ مفسرین کہتے ہیں، پھر یہ سامنے آیا قرآن مجید۔ تو لہٰذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب وہ جو قرآن مجید ہے اس کی حقیقت تو علم الہی ہے، اس علم الہی تک پہنچنے کے لیے اور اس سے فیض یاب ہونے کے لیے جو ہے وہ کیا ضروری ہے کہ یہ علم جو ہے وہ منتقل ہو۔ یہ علم کہاں منتقل ہوگا؟ یہ سینوں میں منتقل ہوگا، یہ علم یہ انسانوں کے سینوں میں منتقل ہوگا۔ واہ واہ۔ اب یہ سینوں میں جو منتقل ہوگا یہ علم، وہ سینے جو ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ چونکہ وہ علم الہی ہے، لہذا ہر سینہ جو ہے، ہر قلب، ہر دل جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے طہارت چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اس کے لیے طہارت چاہیے، چونکہ یہ کتاب طہارت ہے، یہ پاکیزگی عطا کرتی ہے، یہ کتاب انسانوں کو پاکیزہ بناتی ہے ہر لحاظ سے، لہذا طہارت چاہیے۔ اور طہارت کے حصول کے لیے جو بہترین مہینہ ہے وہ ہے ماہ رمضان۔ واہ واہ واہ۔ یہ تطہیر کا مہینہ ہے، یہ پاکیزگی کا مہینہ ہے، یعنی حتیٰ انسان یہ ہے کہ جائز کاموں سے بھی جو ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے، سائیڈ پر ہو جاتا ہے، تاکہ اس کے دل میں اور قلب میں طہارت جو ہے وہ پیدا ہو، اور یہ جو ہے وہ یہ قابل بنے اس کے کہ قرآن مجید کا جو علم ہے وہ اس میں آ سکے۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ فہم قرآن کے تقاضوں میں اولی تقاضا ہے کہ انسان کی فکر میں، خیال میں پاکیزگی ہو، پاکیزگی ہو۔ اس لیے قرآن مجید کی 2 آیات ہیں، یہ دونوں آپس میں بہت مربوط ہیں، اور فہم قرآن کے لیے ضروری ہے کہ صرف ایک آیت کو نہ دیکھا جائے، بلکہ اس موضوع سے ریلیٹڈ جتنی آیات ہیں ان کو دیکھا جائے، ان تمام کو دیکھا جائے۔ اب قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ایک مقام پر فرمایا شہر وہ کیا ہدی للناس سے، جی جی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا اور وہ تمام انسانوں کے للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت تو ہے۔ یہ تعلق اس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ ماہ رمضان کا تعارف قرآن کے ذریعے کرایا گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، جو انسانوں کے اور لیے ہدایت۔ ایک بڑا باریک نقطہ آپ نے بیان فرمایا، کیونکہ رمضان میں طہارت اور پاکیزگی کے مواقع بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اسی لیے فہم قرآن کے حصول کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو امید ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اور پھر اور میرا خیال ہے اسی لیے بہار قرآن کہا گیا تو ہے۔ اس لیے بہار جو ہے وہ قرآن کہا گیا، چونکہ قرآن مجید جو ہے وہ
जनाब अमीर उल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्नल कुरान रबीउल कुलूब, इन्नल कुरान रबीउल कुलूब, कुरान दिलों की बहार है। वाह वाह वाह। जिस दिल में कुरान की तालीमात होंगी और कुरान के मारिफ होंगे तो वहाँ पर ख़ज़ा नहीं आएगी, वहाँ पर बहार होगी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कुरान और माह मुबारक जो है वो रबीउल कुरान है। कुरान रबी है, बहार है दिलों के लिए, और माह रमज़ान बहार है कुरान के लिए। वाह। तो बहार के लिए बहार का जो है वो तनासुब वाह। बरकरार। और अभी देखा जाए तो मौसम तब्दील हो रहा है और बाहर आ रही है, तो इस इन महीनों में कुरान की बहार भी है और दिलों की बहार भी है और असल बहार यानी मौसम बहार भी आया चाहता है। तो ये महीना तो इस लिहाज से मुतबर्रक और मुबारक है। फ़हम कुरान के तकाज़े, क्योंकि कुरान के मौजू से और इससे मुतालिक हम माह रमज़ान में, क्योंकि बहार कुरान में कई मौज़ूआत रखेंगे इंशाअल्लाह, और हमने गुफ्तगू भी की है आज, क्योंकि कुरान फ़हमी मेन मौजू है। तो एक बड़ी ख़ूबसूरत बात डॉक्टर साहब ने कही कि तहारत, पाकीज़गी फ़िक्र, पाकीज़गी नज़र, पाकीज़गी किरदार, ये अगर हासिल हो जाए तो कुरान फ़हमी के लिए एक बहुत अहम स्टेप जो है हम वो उठा लेते हैं। यहाँ इस मौका पर मैं मौला अली अलैहिस्सलाम के कुछ अक़वाल का हवाला देकर अपनी बात आगे बढ़ाऊँगा। ज़रूर। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान मजीद के ज़रिए अपने आमाल की खेती काश्त करने वाले हो जाओ। वाह वाह। और इसके पैरोकार हो जाओ। और आपने जो कहा कि तहारत फ़िक्र जो है फ़हम कुरान के लिए बहुत ज़रूरी है, तो तहारत फ़िक्र उसी सूरत में आएगी कि जिस चीज़ को आपने समझ लिया है, आपने वो आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया है, नज़रिया कबूल कर लिया है, उसको अपने आमाल में ढाल लें, फिर अमल में उतार लें। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ही का अपना एक और कौल है कि इसी कुरान के ज़रिए तुम अपने परवरदिगार के मौजूद होने पर दलील पकड़ो। वाह। इस कुरान के ज़रिए वजूद बारी ताला पर तुम्हें दलाइल मिल जाएंगे। गोया कुरान के ज़रिए आपको मारिफत खुदा मिल जाती है, मारिफत कुरान से मारिफत खुदा। इसी तरह तीसरा आपने फरमाया कि तुम अपने नफ्सों को भी नसीहत करो कुरान के ज़रिए, अपनी खैर खाई भी कुरान के ज़रिए करो। तो आप ये सब देखें, तीन चीज़ों का मौला अली अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया कि एक, हमने अपने आमाल की इस्लाह करनी है, वो भी कुरान के बग़ैर मुमकिन नहीं। दूसरा, हमने अपनी भलाई का एहतमाम करना है, अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, वो भी कुरान के बग़ैर मुमकिन नहीं। तीसरा ये है कि खुदा को पहचानना है, जो कि एक हर इंसान का दुनिया में आने का मकसद अव्वली है कि वह अपने खालिक को पहचान ले, वो भी कुरान के बग़ैर मुमकिन नहीं। तो फ़हम कुरान का सबसे बुनियादी तकाज़ा ये है कि जब आपने कुरान में तदब्बुर किया, गौर व फ़िक्र किया, तो कुरान मजीद के वो तमाम दलाइल जो अल्लाह के होने का पता देते हैं उनको समझा जाए। और दूसरे नंबर पे जब आपको समझ आ जाए कि खुदा मौजूद है, तो फिर आप कुरान मजीद के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का आगाज़ करें। बड़ा मुबारक महीना है रमज़ानुल मुबारक, ये भी मुबारक है, कुरान भी मुबारक है, तिलावत तो हम करते ही रहते हैं। तो इस महीने के अंदर अगर आगाज़ कर लिया जाए रोज़ाना की बुनियाद पे 10 आयात समझ के पढ़ने का, तो 30 दिनों में आप देखें 300 आयात कम अज़ कम, और कुछ नहीं तो सूरह बकरा तो समझ के पढ़ी ही जा सकती है। बिल्कुल। और सूरह बकरा को पूरे कुरान का खुलासा भी करार दिया गया। बेशक। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का और अहले बैत अतहार का मामूल ही होता था कि वो जितना पढ़ते थे अपना मुहासबा करते थे कि हमने क्या इस पे अमल किया। जब तक अमल नहीं करते वो आगे नहीं बढ़ते थे। हमारे यहाँ एक चीज़ जो है वो ये शुरू होगी कि हम क्वांटिटी की तरफ चले गए हैं कि मैंने आज इतने सिपारे पढ़ लिए, आज मैंने इतनी मंजिल पढ़ ली, इस दफ़ा माह रमज़ान मैंने इतनी दफ़ा कुरान मजीद का ख़त्म कर लिया। अच्छी बात है, इससे भी इनकार नहीं है, लेकिन मकसद जो कुरान का था वो सिर्फ़ इसको तिलावत करना नहीं था, बल्कि एक और बात की तरफ भी अपने सामीन और नाज़रीन की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि कुरान किताब हयात है, ज़िंदा लोगों के लिए है।
ہم نے اس کو مردہ لوگوں کی کتاب بنا دی ہے جی ہاں، کہ مرگ پہ تلاوت ہوتی ہے اس کی، ہم مرگ پہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ثواب ایصال کریں، ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے جس کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کو بھی، جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی، لیکن اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ یہ مرگ کے موقع پر ہی پڑھی جائے. یہ تو زندگی کے لیے کتاب دی گئی تھی کہ اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے ہم نے. بالکل. تو فہم قرآن کا یہ سب سے بنیادی جو ایک اصول ہے ہمیں بنا لینا چاہیے کہ جتنا ہم پڑھیں اس میں غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کے بعد جو ہمیں سمجھ آیا ہے، جو نصیحت وہاں سے ہمیں ملی ہے، جو رہنمائی ہمیں ملی ہے، وہ ہم اس پہ عمل کرنا شروع کریں. مجھے ایک بزرگ جو ہیں ان کا ایک معمول یہاں پہ یاد آیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں تو میں ایک ٹاپک اپنے مائنڈ میں رکھتا ہوں، اپنے ذہن میں، کہ میں نے یہ ٹاپک قرآن میں سے تلاش کرنا ہے، اور پھر میں وہ ٹاپک جہاں جہاں آیا ہوتا ہے میں وہ اپنی ڈائری میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں. کہتے ہیں مثال کے طور پہ ایک دفعہ میں نے یہ آغاز کیا الحمد سے لے کے والناس تک کہ میں اس ٹاپک پہ آیات نکالوں گا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت نہیں کرتا. تو میں نے وہ ساری آیات نکال لی، اور پھر اگلی دفعہ میں نے یہ عنوان تلاش کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت رکھتا ہے. وہ آیات میں نے اپنے سامنے رکھ لی. پھر میں نے اپنا محاسبہ شروع کر دیا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں ان میں ہوں یا ان میں ہوں. واہ، تو یہ ایک بڑا جمالیاتی انداز ہے، اتنا اچھا فہم اور بڑا پیارا انداز ہے. فہم بھی حاصل ہو جاتا ہے اور ساتھ میں قرآن سے ایک وابستگی بھی بن جاتی ہے. جی جی، اس میں قبلہ ایک ہم بعض اوقات بہت شکوہ کرتے ہیں نا کہ آج کل ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم ہدایت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہر وقت موبائل اور ٹیب اور کمپیوٹر، لیکن یہ تو وسیلے، ان کو وسیلہ بھی بنا سکتے ہیں. بالکل بنا ہم بڑے آرام سے اب تو گیجٹس کے ذریعے وہ آیات نکال سکتے ہیں. اپلیکیشنز موجود ہیں، ایک لفظ لکھیں اس سے متعلق ساری آیات آ جاتی ہیں. جی ہاں. ابھی ہم نے ذکر بھی کیا اس آیت کو پہلے ہم خود پڑھیں، اس کے بعد ایک کلک ہی کرنا ہے، کسی بہترین قاری دنیا کے سارے اچھے قرآن کی زبان میں وہ تلاوت میں موجود ہے، سنیں، پھر اس کے ساتھ ترجمہ پڑھیں. اور اچھا ایک اور قبلہ ڈاکٹر صاحب اہم بات فہم قرآن کے حوالے سے، تو جو دو آپ علماء کرام میں گائیڈ کر رہے ہیں، جو کچھ آپ بتا رہے ہیں وہ آپ ضرور بتائیے، سر آنکھوں پر ہیں. جو ہمارے ذہن میں سوالات آتے ہیں وہ بھی ہم ایک لے مین کے طور پہ، کہ یہ ایک شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں عربی تو آتی نہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں ترجمے مختلف ہیں، مختلف علماء نے مختلف ترجمے کیے ہوئے ہیں، مختلف تفاسیر ہیں، 40 جلدوں کی تفاسیر ہیں. لیکن یہ بھی جو میری آبزرویشن ہے یہ بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہے. ہم کوئی بھی قرآن پاک کا ترجمہ اٹھا لیں، 95% ترجمہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. اور اگر ہم تھوڑی اور چیزوں میں بھی تو دقت کرتے ہیں، اگر ہم 3-4 جو معروف ترجمے ان کو دیکھ لیں تو یہ ثابت بھی ہو جائے گا کہ مین جو قرآن پاک کی مین تھیم کا جو ترجمہ ہے وہ اس میں زیادہ فرق نہیں ہوتا. جی دیکھیے، قرآن مجید جو ہے چونکہ عربی زبان میں ہے، لہذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ خود جو ہے اس کو سمجھے، فہم رکھے اس کا، تو اگر خود وہ کر سکتا ہے تو عربی زبان خود سمجھے، سیکھے، صحیح طریقے سے سیکھے. اور اگر خود نہیں وہ سیکھ سکتا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں سیکھ سکتا، پھر ظاہر سی بات ہے جنہوں نے ترجمے کیے ہیں قرآن مجید کے، جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں، وہ بھی تو یہ نہیں ہے نا کہ ان میں بھی ریلائبل اور قابل اعتماد تفاسیر بھی، ترجمے بھی ہیں نا، یہ تو ہے. یہ لہذا اس ترجمے سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. مجھے اس سے ایک بات یاد آئی کہ ابھی ایران کے ایک ادارے نے ایک قرآن پاک چھاپا ہے جو پاکستان میں ایک بڑا مقبول ہوا ہے، کہ انہوں نے درمیان میں عبارت لکھی ہے. ایک طرف اہل تشیع کے ایک بہت بڑے مفسر قرآن، جن کا ان مفسر قرآن کا 2 سال قبل انتقال ہوا، حضرت آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی، ان کی جو ترجمہ قرآن ہے بلاغ القرآن، وہ ترجمہ دائیں طرف لکھا، اور بائیں طرف مولانا مودودی کی تفہیم القرآن سے لیا اور بائیں طرف وہ لکھا. اور دونوں طرف دیکھ کے نظر آتا ہے کہ کتنی ترجمے میں ہم آہنگی ہے، ایک سے ہیں، تو وہ مارکیٹ میں ملتا ہے وہ، اور وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک، میں اس کو کیا کہوں، مناسب لفظ کیا ہے کہ بہانہ کہوں یا سستی کہوں،
तसाहुल पसंदी कहूँ, वो भी अब इस दौर में तो ख़त्म हो गई है। आप चाहे एक, जैसे मैंने ये कहा, ऐसे कुरान भी मौजूद हैं और ये गैजेट भी मौजूद हैं, आप तर्जुमा देखें। जी फरमाइए। अलबत्ता ये है कि तर्जुमा तो ठीक है, इससे आप देख सकते हैं, जी जी लेकिन कुरान मजीद की तिलावत अगर करना चाहें और जी, वो जी। तिलावत का सवाब जो अहादीस में रिवायात में बताया गया वो है, तो खुद जी बिल्कुल वो तो फिर कुरान मजीद को देख के जो है नाजरा जिसको कहते हैं, नाजरा जी, कुरान, जी, जी। यानी जब उसको देख के, चूँकि कुरान मजीद के अल्फाज की तिलावत भी सवाब है और इन अल्फाज को देखना जो है ये आँखों से, ये भी जो है इस पे भी सवाब है यानी। और इसके जैसे माहिरीन भी बताते हैं, उलमा भी बताते हैं कि देख के कुरान पढ़ने के फ़वाइद जो हैं आँखों के लिए भी बहुत जी, ज़्यादा जी, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और उस हवाले से भी है। क्योंकि आपने फरमाया था कि ये अल्फाज भी अल्लाह के हैं, मफ़हूम और हकीकत कुरान तो है ही अल्लाह और इल्म इलाही है, लेकिन अल्फाज भी जैसे उतरे हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उसी तरह हमें पहुँचा यही तो कुरान मजीद और हदीस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो फ़र्क बताया है उलमा ने, यही फ़र्क है। जी जी। हदीस जो है वो हदीस, वरना तो कहा गया ना कि रसूल अल्लाह जो कहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से कहते ही नहीं, सारी वो भी अल्लाह की तरफ से है। वो मंशा कुरान है, मैं यही अर्ज़ करूँगा वो मंशा कुरान है, लेकिन कुरान मजीद के अल्फाज और मानी ये जो है वो आपकी उन जानिब से नहीं है, ये अच्छा, ये अल्लाह जो ताला आप की उलमा, वही है, जी, जी, ये वही है अल्लाह ताला की। बिल्कुल। अलबत्ता जो आप फरमाते हैं जो कुछ, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि वो मंशा कुरान है वो, अलबत्ता कुरान नहीं है। लिहाजा कुरान मजीद के अपने अहकाम हैं, अपने अहकाम हैं। उन अहकाम में से एक ये है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, कुरान मजीद को मस नहीं कर सकता कोई, नहीं कर सकते मगर वो मुतahharun, जो मुतahहर हों, जो साहिबान तहारत हों, तहारत हों। और मुतahharun कहा है, मुतahharun का मतलब ये है कि जितनी किस्में हो सकती हैं तहारत की वो सब वो मौजूद हों। तमाम उनमें मौजूद हों। बिल्कुल। ये फिर हम जो है ना फ़हमे कुरान की वादी में उतर जाते हैं, जब इन मानी को, जैसे जो आप फरमा रहे हैं, उनको हम समझना चाहें, तो वो हम इंशाल्लाह प्रोग्राम के एक हिस्से में हम ये मौजू रखेंगे जब हम इफ्तार के बाद वापस आएंगे। जो रसूल अल्लाह ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, और ये कभी जुदा नहीं होंगी और ये मुझ तक हौज़े कौसर पर पहुँचेंगी, और जब तक तुम इनसे तमस्सुक रखोगे तुम गुमराह नहीं होगे। और हमारा वही आज का मौजू है कि फ़हम कुरान किस तरह हासिल होगा। तो वक्फ़े के बाद इस पर तफसील से इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पर भी। जितना भी टाइम बचा, हम अगर आपकी इजाज़त हो तो एक नात ले लें, उसके बाद सवाल का मौका हुआ सवाल करके वक्फ़े पे चले जाएंगे, जवाब का मौका हुआ जवाब भी ले लेंगे। ऐसे कारी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, गुलाम ज़हरा में तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा में तो अली का नौकर हूँ, हमेशा पंजी तनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजी तनी निस्बत ही मेरे काम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए।
روزے کو میں دیکھتا رہوں بسی تمہارے روزے کو جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے درود سید کونین کے وسیلے سے درود سید کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی آپ کی ساتھ جی بہت شکریہ۔ فہم قرآن جی ماشاءاللہ اور اس کے تقاضے، ماہ مبارک رمضان ماہ بہار قرآن جی اور قرآن دلوں کی بہار، بے شک۔ اور ابھی ہم نے افطار کے وقفے سے قبل عرض کیا تھا کہ فزیکلی بھی بہار آنے والی ہے، لہذا مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، انسانیت کے لیے یہ وقت بہار ہی بہار کا ہے۔ یقین خدا کرے کہ ہم اپنے دنیا کے حالات کو بھی بہار بنا سکیں۔ آج کل دنیا پہ بڑی سختی کا وقت ہے، غزہ کے مسلمانوں پر، دیگر مسلمانوں پر، اور ہم دعا کرتے ہیں افطار کے وقت دعائیں مستجاب ہوتی ہیں بے شک۔ کہ خداوند قدوس امت مسلمہ کو وہ طاقت دے، وہ توفیق دے کہ ہم پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ جناب مولانا مفتی رضوان انجم صاحب قبلہ، قرآن فہمی کے تقاضوں پر بات ہو رہی ہے۔ اس میں ہم نے وقفے سے قبل ذکر کیا تھا کہ ایک حدیث پر ہم گفتگو کریں گے۔ رسول اکرم نے کئی مرتبہ اپنے زندگی میں، لیکن آخری دنوں میں تو کئی مرتبہ، اور پھر اپنے خطبے آخری خطبے میں بھی، پھر خطبہ جس کو آخری خطبہ کہا جاتا ہے اس میں بھی، اور خطبہ غدیر میں بھی بار بار ایک حدیث کا ذکر کیا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت، میری اہل بیت۔ جب تک کہ تم ان سے تمسک رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوں گے، یہ دونوں چیزیں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر پر مجھ تک پہنچیں گی۔ تو یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ جہاں پر قرآن کی اگر ہمیں فہم لینی ہے، اور اس فہم میں غور و فکر اور تدبر تو ہے ہی، لیکن جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی گائیڈنس کی ہمیں ضرورت پڑے، ہمیں لینی پڑے گی، ورنہ پھر وہی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کی گائیڈنس لیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے، اگر نہیں لیں گے تو پھر ظاہر ہے بات دوسری طرف جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے عابدی صاحب۔ صحابہ کرام میں آپ یہ دیکھیں کہ جو اصحاب مفسر قرآن مشہور ہوئے ہیں ان میں سب سے نمایاں نام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ بالکل، وہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں مولا علی علیہ السلام کے۔ تو اسی طرح دیگر صحابہ میں بھی آپ دیکھیں تو عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن مسعود رجوع کرتے تھے مولا علی کی طرف ہر معاملے میں۔ ایون دین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صحیح، یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اس قوم میں نہ رکھنا جس میں ابو الحسن یعنی مولا علی علیہ السلام نہ ہو۔ پھر کوئی بھی مشکل مسئلہ ان کے پاس آتا تو وہ رہنمائی مولا علی علیہ السلام سے ہی لیا کرتے تھے،
اور پھر یہ انہی کا جملہ ہے کہ لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکے ہوتے۔ بے شک بے شک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جمع قرآن کے موقع پر حضرت زید بن ثابت کو انچارج ضرور لگایا، لیکن یہ حکم دیا کہ مولا علی علیہ السلام سے گائیڈ لائن ضرور لیتے رہو، رہنمائی لیتے رہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قرآن مجید کے حوالے سے اتنا کام کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ فرمان ہے مولا علی علیہ السلام کا کہ میں قرآن کے ظاہر کو بھی جانتا ہوں اور میں قرآن کے باطن کو بھی جانتا ہوں۔ بے شک بے اور شک۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک جملہ جو حضور علیہ السلام کے علاوہ کبھی کسی نے نہیں ادا کیا، وہ جملہ بھی مولا علی علیہ السلام نے جامع کوفہ کے ممبر پہ ادا کیا تھا کہ سلونی اما شئتم، قرآن کے بارے میں جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ یہ آیت کہاں اتری ہے؟ بے شک۔ میدانوں میں اتری ہے یا پہاڑوں پہ اتری ہے، یا یہ آیت جو ہے سفر میں اتری ہے، یا یہ حضر میں اتری ہے، یہ آیت کس موسم میں اتری ہے، اس وقت حضور علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی؟ بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا علی علیہ السلام نے جو قرآن مجید حضور کے زمانے سے جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، وہ ترتیب نزولی کے مطابق جمع کر رہے تھے۔ جی جی۔ ترتیب نزولی کے مطابق حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قرآن کو جمع کیا تھا، اور وہ نسخہ آپ کے پاس رہا کرتا تھا، ہر سفر میں آپ اپنے پاس رکھا کرتے تھے اسے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں احادیث کی کتابوں میں اس کا ذکر بھی اس کا ذکر ہے، بالکل ہے، جس کو صحیفہ علی کے نام سے۔ اچھا، یہ آپ نے بہت خوب آپ نے یہ بات کی، میں یہاں پہ اس لیے آپ کو روک رہا ہوں کہ یہ نا ایک غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ شاید اہل سنت یہاں یہ بات نہیں ہے، اور یہ قرآن تو سب جگہ ہی ہے۔ آپ امریکہ، نارتھ امریکہ سے آسٹریلیا، جاپان سے افریقہ کی کسی مسجد میں چلے جائیں، کسی خانقاہ میں چلے جائیں، کسی امام بارگاہ میں چلے جائیں، اہل تشیع کے چلے جائیں، اہل تسنن کے چلے جائیں، اہل تسنن میں جو بھی مکاتب ہیں، شافعی ہیں، حنفی ہیں، حنبلی ہیں، اہل تشیع میں جعفری ہیں، زیدی ہیں، آپ جہاں بھی چلے جائیں، جو یہ قرآن ہے، یہی ہے جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے اور سورہ ناس کی سین پر ختم ہو رہا ہے۔ وہ جو بعض کا غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، وہ آپ نے آج ماشاءاللہ بہت ہی، میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں اور کریڈٹ بھی دیتا ہوں اس کا، کہ وہ حضرت علی علیہ السلام نے نزول کے حساب سے کیا تھا۔ اور وہ جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، میں نے ایون بخاری میں بھی روایت پڑھی ہے یہ، کہ وہ حضرت علی کا ایک صحیفہ تھا جو وہ نزول کے حساب سے تھا اور وہ ان کے پاس تھا، اور لیکن قرآن جو مروجہ جو یہ موجود ہے، یہی سب پڑھتے ہیں اور یہی ہے۔ جی پھر بہت خوب۔ اور دوسرا مولا علی علیہ السلام کا ایک اور جو کنٹریبیوشن ہے قرآن مجید کے حوالے سے، جمع قرآن کا تو ہے ہی ہے، اور اگر ترتیب نزولی سے مولا علی کا جمع کیا ہوا قرآن مجید موجود نہ ہوتا تو حضرت زید بن ثابت کے لیے قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام مشکل ہو جاتا۔ واہ واہ واہ۔ دوسرا جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے دور خلافت میں اجمی لوگ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو اسلام کا دائرہ کار ہے یا حکومت کا جو دائرہ کار ہے وہ وسیع ہوتا ہوتا عرب سے عجم تک بھی چلا گیا تھا۔ آذربائیجان، آرمینیا کے یہ علاقے اور دیگر علاقے یہ بھی مملکت اسلامیہ کا حصہ بن چکے تھے۔ اور مولا علی علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت ابو الاسود دؤلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو متفکر دیکھا، تو میں نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کیوں فکر میں ہیں اور کیوں آپ متفکر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری قوم کو عربی زبان بولتے ہوئے غلطیاں کرتے ہوئے سنا ہے، اور فحش غلطیاں کرتے ہیں یہ۔ اگر ان کا یہ معاملہ ہے تو جو عجم ہے وہ کس طرح صحیح عربی پڑھیں گے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے پھر ابو الاسود دؤلی کو حکم دیا کہ یہ میں نے عربی زبان کے کچھ قواعد مرتب کیے ہیں۔ وہ ایک تحریر تھی مولا علی علیہ السلام کی، نوٹس تھے آپ کے پاس، وہ آپ نے حضرت ابو الاسود دؤلی کے حوالے کیے، اور 2 ڈیوٹیاں ان کی لگا دی۔ ایک ڈیوٹی یہ لگائی کہ ان قواعد کے مطابق آپ نے اعراب لگانے ہیں کہ جو فاعل ہوگا اس پہ پیش لگانی ہے رفع، مفعول ہوگا اس پہ زبر لگانی ہے۔ ہر لفظ کا انہوں نے گائیڈ کیا، اس طرح اعراب لگاؤ گے، زیریں زبریں اس طرح لگیں گی۔ میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ کنٹریبیوشن مولا علی کا ہے، اور مولا علی کے حکم پر ان کے شاگرد ابو الاسود دؤلی کا یہ کنٹریبیوشن ہے۔
لیکن ستم ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کس ظالم انسان کی طرف اس کو منسوخ کر کے کہا جا رہا ہوتا ہے، اور ہماری نوجوان نسلوں کو بھی جو ہے وہ گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا پھر مولا علی علیہ السلام نے حضرت ابو الاسود دؤلی کو ایک اور کام بھی ذمہ لگایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جو کتابت ہوتی تھی عربی زبان کی، اس میں حروف کے نقطے نہیں ہوتے تھے۔ آپ جو دیکھ لیں حضور علیہ السلام کا جو خط ہے، بادشاہوں کے نام آپ کے خطوط ہیں، وہ نیٹ پہ آ چکے ہیں، وہ دیکھ لیں، اس پہ کوئی نہیں ہے، نکات نہیں ہے، نقطے نہیں ہیں اس پہ۔ مولا علی علیہ السلام نے حکم دیا ابو الاسود کو کہ جو اجمی ہیں ان کے لیے پہچان کرنا مشکل ہے، سین اور شین کو کیسے پہچانیں گے وہ، اور با اور تا کو وہ کیسے پہچانیں گے، جیم ہا اور خا کو وہ کیسے پہچانیں گے۔ تو آپ نے بتایا کہ کس کا ایک نقطہ ہے، کس کے دو ہیں، کس کے تین ہیں، کس کا تحتانی ہے، کس کا فوقانی ہے، کس کو وسط میں رکھنا ہے، اور پھر یہاں تک کہ مولا علیہ السلام نے جن جن کو پڑھایا ہے آپ نے لکھنا بھی سکھایا کہ اگر سین کے یہ 3 شوشے ہیں، یہ اگر جوائننگ میں لکھو گے تو یہ اوپر آئیں گے لائن کے یا لائن کے نیچے آئیں گے، یہ اس کا جو بڑا شوشہ ہے وہ کہاں پہ آئے گا۔ تو یہ اتنی کنٹریبیوشن ہے مولا علی علیہ السلام کی۔ آپ یہ اندازہ لگائیں عبدی صاحب کہ جس شخصیت نے باہر سے آنے والوں کو اتنا پڑھایا ہوگا، اتنا پڑھایا، وہ مفسر قرآن بن گئے، ترجمان القرآن بن گئے، تو اپنے بیٹوں کو کیسا پڑھایا ہوگا، شہزادگان کو، حسنین کریمین کو انہوں نے کتنا نوازا ہوگا۔ تو یہ وہ حدیث چل رہی تھی کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، اہل بیت اور قرآن مجید، عطرت اور قرآن۔ اور یہی وجہ ہے آپ دیکھ لیں کہ گھمبیر حالات میں بھی، مشکل حالات میں بھی اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوئے۔ آپ دیکھ لیں کربلا کے اندر مخالفین کی طرف سے کون سا ایسا تانا ہے جو اہل بیت کو نہیں دیا گیا، لیکن اہل بیت اطہار نے قرآن مجید کو ہی اپنی منزل بنایا اور قرآن مجید ہی سے رہنمائی لی۔ شب عاشور بھی آپ قرآن پڑھنے میں گزاری آپ نے۔ واہ واہ واہ، جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے کتنی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ جب ہم نے یہ حدیث ثقلین کی بات کی تھی تو ہمارے ذہن میں تھا کہ معارف قرآن، معارف دینی، معارف حق وہ اہل بیت کے علاوہ نہیں سیکھے جا سکتے اور ہدایت نہیں پائی جا سکتی۔ رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ اہل بیت اور قرآن کو ساتھ نہ رکھا تو ہدایت نہیں مل سکتی، گمراہی ہوگی۔ لیکن جو مفتی صاحب نے پہلو بیان کیے کہ جو ہدایت ہے اور جو رہنمائی ہے اور جو باطنی بصیرت اور باطنی صفائی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اگر ابھی ظاہری اس کو بھی دیکھیں تو قرآن پاک کی تعلیمات اس وقت تک ہم صحیح طور حاصل ہی نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ مولا علی یہ قواعد اور یہ جو علوم صرف و نحو ہیں اور علم الادب ہے وہ نہ سکھاتے۔ کتنی خوبصورت بات کی۔ اب آپ کی جو مجھے معلومات ہیں آپ کی تو پی ایچ ڈی غالباً علم الادب میں ہی ہے، لغت عربیہ علم الادب، جی، تو آپ کی تو پی ایچ ڈی اس پر ہے۔ تو پہلے کہ ہم اس موضوع پہ وارد ہوں کہ اہل بیت کی ہدایت، اہل بیت سے ہدایت اور معرفت، اور اس پہلو پہ بھی تھوڑا فرما دیجیے گا۔ عبدی صاحب میں تھوڑا سا اس میں حصہ ڈالوں گا کہ حسن اتفاق ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا بھی ڈاکٹریٹ جو ہے وہ اس میں ہے اللغہ العربیہ میں ہے اور میری بھی لغہ العربیہ میں ماشاءاللہ، اور میرا بھی جو ڈپارٹمنٹ ہے شعبہ ادب ہے، عربی ادب۔ ماشاءاللہ، چلیے یہ ذوق بھی ان کا یہی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ جو بڑے عرصے بعد ہمیں ٹائم دیتے ہیں ذرا جلدی جلدی ٹائم دیا کریں تاکہ ناظرین آپ سے واقعی استفادہ کر سکیں۔ جی ڈاکٹر صاحب ہے، یہ مجھے آپ کا تو معلوم نہیں تھا، ڈاکٹر صاحب کا مجھے معلوم تھا کہ ان کی پی ایچ ڈی ہی ہمارے ملک کی ایک بڑی بہت بڑی یونیورسٹی سے اسی موضوع پر ہے۔ جی ڈاکٹر، یہ جو علم نحو کا واضح کون ہے وضع کرنے والا، تو اس میں مورخین جو عربی لغت کے ماہرین ہیں، مورخین ہیں، جو مشہور کا نظریہ ہے، زیادہ جو محققین کی رائے ہے وہ یہی ہے جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، ابو الاسود الدؤلی۔ جی اور یہ بھی مسلم ہے کہ ابو الاسود الدؤلی یہ شاگرد تھے، صحابی تھے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور شاگرد تھے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ آپ نے انہیں ابتدائی قواعد النحو جو ہے وہ بھی آپ نے تعلیم دی،
ابوالاسود دولی کو. پھر ابوالاسود دولی اور ان کے دوسرے شاگردوں نے کام کیا. یہ گرامر جو عربی کی ہے یہ مرور زمان کے ساتھ ڈیولپ ہوتے ہوتے اب ہمارے ڈاکٹر پاس جو ہے صاحب وہ آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی 20 سال پہلے ایک چینل کے لیے میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ مولا علی جن علوم کے موجد تھے ان میں سے 13 علوم ہم نے چنے تھے اور وہ 13 علوم ہم نے بیان کیے تھے. اور ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو آپ اسی علم الادب کے موضوع پر آپ اور ڈاکٹر ضیاء الحق آئے تھے, یاد ہے نا آپ کو اکٹھے, اور 13 علوم, اتنے سارے علوم کے مولا علی موجود ہیں, ان میں سے 13 علوم ہم نے چنے. اور علوم خطب علم قرآن ہے, علم حدیث ہے, علم عرفان ہے, یہ علم صرف و نحو ہے, اتنے سارے علوم تھے. تو مجھے 20-21 سال پہلے کی بات یاد آ گئی ڈاکٹر صاحب کی. جی. تو لہٰذا علم علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور فہم قرآن اس کا بہت جو ہے آپس میں جڑا ہوا وہ ہے, ایک رابطہ ہے یعنی, ٹھیک ہے نا. میں یوں عرض کروں, دیکھیے فہم قرآن جو ہے وہ کیا ہے, تدبر جو ہے دبر سے ہے. دبر کا معنی بیک گراؤنڈ میں جانا, اچھا پس منظر میں جانا, پس منظر اندر یعنی دیکھنا. دیکھیے ایک شیشے کی بلڈنگ ہے, شیشے لگے ہوئے ہیں. صحیح. اب آپ کو باہر سے نظر تو آ رہا ہے کہ فلاں چیز ہے, فلاں ہے, نظر آ رہا ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ اس کی حقیقت کیا ہے, کیا اندر کیا ہے, سارا نہیں پتا. کیا بات ہے, واہ. اچھا وہ دروازے پر بھی, گیٹ پر بھی تالا لگا ہوا ہے اور اندر بھی تالے لگے ہوئے ہیں. اب اس کو چاہیے جو ہے وہ کلید چاہیے, چابی چاہیے. سبحان اللہ. اور یہاں حضور علیہ اب السلام وہ نے چابی دروازہ جو بھی ہے, بتا دیا. جی. چابی یہ ہے کہ یا تو دروازے کے اوپر رکھ دیں گے, لیکن وہاں خطرہ ہے کہ کوئی بھی آ کر لے سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور یا یہ ہے کہ کسی کے حوالے کریں گے کہ بھائی میں جو ہے یہ چابی دے رہا ہوں, اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے تو چابی دے دینا پھر. اور یا پھر کسی طریقے سے چھپا دیں گے کسی جگہ پر تاکہ آنے والا اس کو جو ہے تلاش کرے کہ کیا ہے. تو سب سے جو بہتر طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ کسی ایسے کے حوالے کی جائے جو پورے طرح اس سے واقف بھی ہو کہ اندر کیا ہے, اور اندر کتنی قیمتی چیزیں ہیں, اور اندر جو تالے لگے ہیں وہ کیسے کھلتے ہیں, اور پھر جو باہر کا جو گیٹ کا تالا ہے وہ کیسے کھلتا ہے. تو اس کے لیے پھر فہم قرآن کی جو کلید ہے, جو چابی ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے حوالے کا. اب کلید جو ہے وہ ان کے پاس ہے. اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے سمجھایا. واہ. اس لیے فرمایا کہ انزلنا الیک الکتاب, یہ قرآن مجید تو ہم. اچھا ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے, اور کتنی خوبصورت ایبزاربنگ گفتگو ہے, لیکن بریک آ جائے تو ایک اچھا ہے کہ واپس آئیں تو اس کو ایک نئے تازہ انداز میں کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے حاضر خدمت ہیں, اور گفتگو باقی رہتی تھی آغا صاحب کی. جی میں سمجھتا ہوں فہم قرآن کے حوالے سے جناب مفتی رضوان انجم صاحب قبلہ اور ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں, ہمیں بہت عرصہ ہو گیا, شاید 30 سال ہو گئے پروگرام کرتے ہوئے. جو لطف فہم قرآن کے حوالے سے آج آ رہا ہے, آپ بھی گویں, ہم وقفہ بھی کرنا بھول جاتے ہیں, اتنی خوبصورت گفتگو. مفتی صاحب نے مولا علی کا جو کنٹریبیوشن قرآن کے حوالے سے, کہ کس طرح علم صرف, علم نحو, قرآن پہ نقطے, پھر قرآن کے اعراب, اور پھر قرآن کے فہم کے لیے جو آپ نے لینگویج کی آبیاری کی, کیا خوبصورت باتیں کی. اور تدبر فی القرآن کے حوالے سے پھر ڈاکٹر صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ اہل بیت اور قرآن کا تدبر, یہ رسول اللہ کی حدیث ثقلین کے مطابق چولی دامن کا ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تدبر جو ہے نا یہ تفسیر نہیں ہے. تفسیر کا مطلب ہے الفاظ کی تشریح کرنا اور معانی کی تشریح کرنا, اور تدبر جو ہے وہ قرآنی آیات کے جو معانی, جو صحیح حقائق ہیں, یعنی جو باریک نکات ہیں, جو ہدایت کے لیے نکات ہیں, معارف کے جو باریک نکات ہیں, ان نکات تک جو ہے وہ دسترس حاصل کرنا, یہ جو ہے وہ تدبر ہے. یہ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے فہم کا یہ جو رتبہ اور درجہ ہے جو تدبر والا ہے. دیکھیں فہم کے درجات ہیں. ایک فہم جو ہے وہ ترجمے سے بھی فہم قرآن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی صحیح ہے. اور ایک تفسیر ہے,
اس سے بھی فہم قرآن ہے، لیکن تدبر جو ہے ان سے ہٹ کر ہے، اوپر ہے، اعلیٰ درجے کی جو ہے اعلیٰ درجے کا یہ فہم ہے، یہ جو ہے مقاصد تک پہنچنا، قرآنی آیات کے باریک جو ہیں وہ نکات تک پہنچنا، حقائق تک پہنچنا۔ اب دیکھیے قرآن مجید نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آخری زمانے میں انتہائی گہری سوچ رکھنے والے انسان آئیں گے اور وہ توحید کو سمجھنا چاہیں گے کہ اللہ ایک ہے کیا، لہذا اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توحید نازل کی، واہ واہ واہ، جس میں فرمایا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اب اللہ ایک ہے، کیا مطلب اللہ ایک ہے؟ جنگ جمل کے موقع پر ایک شخص آیا مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں، کہا مولا آپ کہتے ہیں اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو اس ایک ہونے کے معنی کیا ہے؟ یعنی تو ارد گرد کے جو لوگ تھے اصحاب، وہ کسی نے روکنا چاہا کہ بھائی ابھی یہ ماحول نہیں ہے، یہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں مولا سے، یہ ماحول نہیں ہے، آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ نہیں، اسی توحید کے لیے تو ہم سب جمع ہوئے ہیں، لہذا پوچھنے دیں اس کو۔ پھر آپ نے اللہ احد، اس عہد کی جو ہے وہ پوری وضاحت کی کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، کیا معنی ہے اس کے؟ اگر اللہ ایک ہے یعنی مقصد یہ کہ وہ عدد کا ایک ہے، جو عدد کا ایک ہو اس کا دوسرا بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے ایک کے بعد دو، ایک کے بعد دو تو ہوگے نا، تو پھر عدد کا وہ ایک ہوا تو پھر دوسرا بھی ہوگا۔ پھر کیا وہ ایک ہے؟ یعنی ایک حقیقت ہے، یعنی حقیقت ہے ایک ہے تو اس کا مطلب ایک حقیقت ہے، یعنی حقیقت جو ہے وہ تو مرکب ہوتی ہے نا، پھر اس کا مطلب ہے وہ مرکب ہے، یعنی مرکب ہوئے تو پھر اجزاء ہو گئے، اجزاء جب ہوئے تو پھر محتاج ہو گیا نا، یہ کل جو ہے اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، اور جہاں پر احتیاج آ جائے حاجت آ جائے وہ پھر اللہ نہیں رہتا۔ واہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ یگانہ ہے، یکتانہ ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، اس کے کوئی جز نہیں ہے، نہ ذہن میں، نہ عقل میں، نہ باہر کوئی جز نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، واہ، یگانہ اور یکتا ہے۔ اب دیکھیے یہ توحید کی گہرائی تک جانا جو ہے، یہ اب تفسیر سے یہ نہیں ہوگا، یہ اس ہستی کے ذریعے سے ممکن ہوگا جو یہ فرمائے کہ وَمَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ وَفِيهِ وَبَعْدَهُ وَمَعَهُ، کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، کسی چیز پر میری نظر نہیں پڑی مگر یہ کہ میں نے اس سے پہلے بھی اپنے اللہ رب کو دیکھا، اس کے بعد بھی دیکھا، اس کے اندر بھی دیکھا اور اس کے ساتھ بھی دیکھا۔ سبحان اللہ، واہ، جس کی نگاہ جو ہے وہ توحید کی یہ نگاہ ہو، یعنی لہذا ایسی ہستی سے توسل کیے بغیر جو فہم قرآن کا تدبر والا درجہ ہے یہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثقلین آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے بھی، اور ایک واضح جو وہ ہے آپ کا جو ارشاد ہے وہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، اور یہ کسی صحابی جو ہیں وہ اس کے بارے میں آپ کا ارشاد نہیں ہے، صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں القرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ۔ اس حدیث کو بھی تھوڑا سا جو ہے ہمارے ایک استاد ہیں ان کا بہت عمدہ بیان ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تو ایک دفعہ بھی اگر کہا جاتا کہ قرآن علی کے ساتھ تو مسئلہ حل ہو جاتا، جی بالکل، لیکن یہ جو ریپیٹیشن کر رہے قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، جس ہستی نے یہ فرمایا ہے ان کے ہر لفظ کا جو ہے کوئی نہ مطلب ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ دیکھیں جو ساتھ ہے، معیت ہے، وہ ایک طرف سے نہیں ہے، کبھی ایک طرف سے ہے، ایک طرف سے ساتھ ہے یا نہیں، یہاں دونوں طرف سے ساتھ ہے، دونوں طرف سے ساتھ ہے، قرآن کی طرف سے بھی ہے اور علی ابن ابی طالب کی طرف سے بھی ہے۔
تو مقصد یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ معیت اور ساتھ اس طرح ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کا عمل ہوتا ہے رضا الہی میں، اور رضا الہی کے نتیجے میں قرآن کا نزول ہوتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ واہ واہ، لہذا القرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے اور قرآن علی سے جدا نہیں۔ بے شک بے شک۔ اور پھر علی ابن ابی طالب وہ چونکہ کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوئے، لہذا علی قرآن سے ہے۔ واہ، علی ابن ابی طالب کی پوری زندگی جو ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، جو ہے وہ جو بھی ہیں مراحل ہیں زندگی کے، وہ کبھی جو ہیں وہ قرآن سے آپ جدا نہیں بے ہوئے۔ شک، واہ، بے شک سبحان بے اللہ، شک۔ سبحان اللہ۔ اس خوبصورت گفتگو کے بعد جی، جی چاہتا ہے بالکل۔ کہ نعت کی جانب نہیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قاری انعام الحق صاحب آپ سے گزارش کریں گے۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ میں اس یقین سے نکلا ہوں جانب طیبہ، میں اس یقین سے نکلا ہوں جانب طیبہ، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے کہ جانتا ہے خدایا حضور جانتے ہیں، حدود طائر
हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब मौलाना मुफ्ती रिजवान अंजुम साहब, कुरान फ़हमी के तकाज़े, कुरान फ़हमी की ज़रूरत और कुरान फ़हमी यानी कुरान को समझने का वाजिब होना हम पर, क्योंकि कुरान ने अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए कुरान उतारा और हम ही इसको समझने की कोशिश ना करें तो इसका मतलब कि हमने जो हमारी तख्लीक है उसके मकसद ही को नहीं पाया। इसमें मुख्तलिफ़ आपने अवामिल आप दोनों उलमा ने हमें बताया कि कुरान फ़हमी के लिए हमें क्या कुछ करना होगा। एक और कॉन्सेप्ट जो कुरान पाक के बारे में बहुत मारूफ़ है, ख़ुद कुरान ने उसको बयान किया, चैलेंज किया कि कुरान एक मौजज़ा है। अहादीस में इसका बहुत ज़िक्र है, ख़ुद कुरान के में चैलेंज पूरी इंसानियत को लिए दिया गया कि ये ऐसा कलाम है कि जो आजिज़, सबको आजिज़ कर दिया इसने, तारीख़ गवाह है। कुरान फ़हमी में कुरान को मौजज़ा समझना ये कितना ज़रूरी है, किस एंगल से हम समझेंगे और कुरान फ़हमी में हमें ये क्या मदद देगा? देखिए यहाँ ना दो ज़ावियों से कुरान मजीद को हमें देखने की ज़रूरत है। एक ज़ाविया तो वही जो आगाज़ में आपने एक आयत पढ़ के हवाला दिया था कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र। इस ज़ाविये से अगर हम देखते हैं तो कुरान को तो अल्लाह ने आसान रखा है हिदायत हासिल करने के लिए, हुसूल हिदायत के लिए, रहनुमाई के हुसूल के लिए कुरान आसान है। चूँकि इसका मौजू है ही इंसान, कुरान मजीद का, तो जो इंसान भी, वो जिस इलाके का भी हो, उसकी ज़ुबान अपनी जो भी हो, वो अपनी ज़ुबान की ट्रांसलेशन के अंदर भी अगर इसको पढ़ेगा तो उसे समझ ज़रूर आ जाएगा कि कुरान उसे कहाँ पे क्या रहनुमाई कर रहा है। दूसरा ज़ाविया या दूसरी जहत जो है वो इसका मौजज़ा होना है। तो अगर हम उस जहत से देखें तो कुरान मजीद की आयात की तरह के जुमले आज तक कोई बना नहीं सका, बिल्कुल, और ना कोई बना सकेगा। बल्कि यहाँ पे हैरत वाली बात मैं आपके सामने ये रखूँगा कि कुरान मजीद की सूरतों में जो फ़वाते हैं, जो आगाज़ जिनसे हो रहा है सूरतों का, जिन्हें हम हरूफ मुक़त्तआत भी कहते हैं, वो हरूफ ही हैं ना, बिल्कुल। और ये वही हरूफ हैं जो उस वक्त के अरबों से लेकर आज तक जो अरब हैं उनकी ज़ुबान के हरूफ तहज्जी में से हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये है आबदी साहब कि कुरान की आयात के मुकाबिल तो वो आयत ला ही नहीं सके, वो ला सकते भी नहीं थे, वो इन हरूफ के मुकाबिल हरूफ नहीं ला सके। वाह वाह, आप हरूफ मुक़त्तआत को ले लें ना, अलिफ लाम मीम का मुकाबला वो नहीं कर सके। वो हा मीम आइन सीन क़ाफ, ये जो तरतीब है, इस तरतीब का मुकाबला वो नहीं कर सके। ये भी आयात थी ना, ये आयात यानी क्योंकि चैलेंज है कि सूरा बना लाओ, और सूरा आयतों से मिलके बनती है, तो ये भी आयात। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आयत ही है आयत है जी। अच्छा, हमें एक ब्रेक की जानिब जाना है। बहुत, ये आपने बहुत दिलचस्प गुफ्तगू शुरू की है और हमें बहुत इंटरेस्ट पैदा हो गया वक्फे के बाद इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आबदी साहब, हमने जी माशाल्लाह मौजू ऐसा और उलमाए कराम जो हमारे सामने हैं इतनी इल्मी जहतें रखते हैं कि हम सोचते हैं कि बड़ा वक्त है, लेकिन इतनी तेज़ी से गुजर रहे हैं और क्या खूबसूरत मतालिब बयान हो रहे हैं। मुफ्ती मौलाना मुफ्ती रिजवान अंजुम साहब, मौलाना डॉक्टर साजिद अली सुबहानी साहब कुरान के हवाले से कैसे तह दर तह बहुत से पहलू खोलते चले जा रहे हैं कि हमें वक्त के गुजरने का एहसास ही नहीं हो रहा। कुरान एक मौजज़ा, कुरान का अपना दावा अल्लाह ताला ने कुरान में पेश किया कि अगर मुमकिन है तो तुम इस जैसी एक सूरा बना लाओ या कुछ हिस्सा बना लाओ। तो कुरान एक मौजज़ा है बहुत से एतबार से। फ़हम कुरान और कुरान एक मौजज़ा होना, ये आप रिलेट कर रहे थे। तो मैं वो ये कहना चाह रहा हूँ कि फ़हम कुरान की जहत से कुरान मजीद को आसान किया गया है और मौजज़ा इस जहत से है कुरान मजीद के आज भी अगर इसका कोई मुकाबिल आता है, इसके मुकाबले में आने की कोशिश करता है तो वो थक जाएगा, वो हार जाएगा, उसके बस का रोग नहीं है। कुरान की आयात का मुकाबला वो कर ही नहीं सकता है। यहाँ देखें, मैं यहाँ पर एक बात ये भी अर्ज़ करूँगा कि जैसे मैंने कहा कि हरूफ मुक़त्तआत का मुकाबला वो नहीं कर सके, हालांकि वो ऐसे शायर थे, फसीह व बलीग शायर थे अरब के, कि जो एक एक महफिल में फिल बदी
ہزاروں کی تعداد میں اشعار بول دیا کرتے. بالکل ٹھیک بات. یہ نہیں کہ انہیں وہ رٹا لگا ہوتا تھا, یاد ہوتے تھے وہ فی البدی اشعار, اور موزون بھی ہوتے تھے. بے وزن شاعر وہ ان کے اشعار نہیں ہوتے تھے, مسجع ہوتے تھے, ہم قافیہ ہوتے تھے, ہم ردیف ہوتے تھے, موزون کلام وہ کہنے کے ماہر تھے وہ لوگ. اس کے باوجود وہ قرآن مجید کے حروف مقطعات تک کا مقابلہ نہیں کر سکے. آج بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں عبدی صاحب کہ بہت سے مستشرقین ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو اس نیت کے ساتھ پڑھنا شروع کیا کہ ہم قرآن مجید میں سے کوئی نہ کوئی کمی کا پہلو نکالیں گے اور ہم اس چیز کو پھر بنیاد بنا کے کہیں گے کہ مسلمانوں کی کتاب میں یہ کمی رہ گئی ہے. یا انہوں نے اس نیت سے اس کو پڑھنا شروع کیا کہ کنٹرڈکشن نکالیں گے قرآن میں سے. وہ وہاں بھی ناکام ہوئے, کمی بھی نہ نکال سکے, یہاں تک کہ وہ مستشرقین جو ہیں ان کی اکثریت وہ مسلمان ہو گئے, وہ کلمہ پڑھ لیا انہوں نے. اور یہی معجزہ اور ہدایت, یہ اس کا معجزہ اور ہے. یہی جو قرآن فہمی سے ریلیٹ ہو رہی ہے یہ بات. جی 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 کہ دیکھیں پڑھا انہوں نے اس نیت سے نہیں ہے کہ وہ اس سے رہنمائی لے رہے ہیں, وہ تو اس کے مخالف بن کے بیٹھے کہ ہم نے اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی خامی تلاش کرنی ہے. لیکن قرآن مجید کے اندر معجزہ ایسا ہے کہ قرآن نے انہیں اپنے بحر ذخار کے اندر جب اتارا, غوطہ زن کیا, تو وہ اترتے گئے اور جواہر ان کے ہاتھ آتے گئے. جب ان کے ہاتھ جواہر آنا شروع ہوئے تو وہ بھول گئے کہ ہم آئے کس لیے تھے. پھر تو وہ کھو گئے, قرآن مجید کے انوار میں کھو گئے. پھر وہ معرفت الہی بھی ان کو حاصل ہوئی. پھر وہ اگر یہ ایک مستشرق اگر اس طرح سے قرآن مجید کو پڑھے اور انٹینشن بھی اس کی اچھی نہ ہو تو وہ قرآن کے بحر ذخار کے اندر سے جواہر حاصل کر لیتا ہے. عبدی صاحب, میں, آپ یا ڈاکٹر صاحب یا ہمارے قاری صاحب, ہم لوگ جو ہیں مسلمان, ہم اگر اچھی انٹینشن کے ساتھ بیٹھیں قرآن کے سامنے تو میں نہیں سمجھتا کہ قرآن کے جواہر ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے, وہ ضرور حاصل ہوں گے. تو معجزہ اس سینس میں ہے. بہت سے ایسے دشمنان اسلام حضور کے اپنے زمانے کے اندر بھی تھے کہ جو قرآن مجید کے مقابلے کے لیے آئے تھے, لیکن مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے. اور یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر ہاتھ تک رکھ دیا گیا کہ بس اس سے آگے اب آپ تلاوت نہ کریں. اس سے پوچھا اس کے دوستوں نے کہ ایسا تم نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا مجھے ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ ابھی آسمان سے مجھ پر عذاب نازل ہو. تو یہ قرآن مجید کی آیات کا معجزہ ہے. اس میں آیات کو سنتے ہوئے, ان کا ترجمہ سنتے ہوئے, ان کو پڑھتے ہوئے رکت جو طاری ہوتی ہے قلب کے اوپر, اور جو ذہن جو ہے اس میں ایک رسائی پیدا ہوتی ہے اپنے خالق کے طرف. تو یہ جو ہے نا یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ مربوط کر دیتا ہے خالق کے ساتھ, یہ مربوط کر دیتا ہے آپ کو اپنے رب العالمین کے ساتھ. میں علامہ اقبال علیہ رحمہ کا ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ وہ کہا کرتے تھے, ان کے ملفوظات میں یہ بات ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید کو جب پڑھتا ہوں تو میں یہ سوچ کے پڑھتا ہوں کہ یہ میرے لیے اتری ہے, اور ابھی ابھی یہ جملے اللہ مجھے ارشاد فرما رہا ہے. وہ فرماتے جب اس کیفیت سے پڑھتا ہوں تو پھر انداز ہی میرا بدل جاتا ہے, پھر مجھے جو ذوق ملتا ہے. تو اگر ہم بھی ایک ایک آیت کو پڑھتے ہوئے یہ کیفیت بنا لیں کہ یہ مجھ سے مخاطب ہوا جا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنو, یہ مجھے مخاطب کیا جا رہا ہے, مجھے کہا جا رہا ہے, اور کہنے والا کون ہے؟ میرا خدا ہے. تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ قرآن کا یہ جو اعجاز ہمارے کردار کے اندر جو ایک نکھار لے کے آئے گا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, اور وہ کسی اور ذریعے سے نہیں آ سکتا. میں اپنی بات کو ختم اس بات پہ کروں گا کہ علامہ اقبال ہی کا حوالہ دوں گا کہ وہ جب جرمنی گئے اعلیٰ تعلیم کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں نے میری ہمیشہ رہنمائی جاری رکھی اور مجھے وہاں کے ماحول سے جو ہے نا وہ متاثر نہیں ہونے دیا, مجھے بچائے رکھا. دو چیزوں نے, ایک وہ کہتے ہیں کہ, اور یہ دونوں چیزوں وہ کہتے ہیں مجھے گھر سے عادت کے طور پہ ملی تھی. ایک وہ کہتے ہیں کہ درود شریف کی کثرت, بہت زیادہ درود شریف پڑھتے تھے علامہ اقبال, اس نے مجھے بڑا فائدہ دیا, یہ میرا رہنما بن کے رہا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا, فہم, قرآن مجید کا فہم. چاہے میں ایک آیت بھی پڑھتا تھا لیکن میں اس کے ترجمے میں ڈوبتا تھا, غور کرتا تھا. وہی ڈاکٹر صاحب والی بات ہے کہ تدبر کرتے تھے کہ ایک آیت کا ظاہر ہوتا ہے, ایک اس کا اندر ہے, باطن ہے,
اس کو سمجھنا کہ اس کے اندر کیا کیا خزانے ہیں. قرآن کا یہ بھی اعجاز ہے کہ آیت ایک ہوتی ہے لیکن اس میں علوم کے خزانے ہوتے ہیں. جی بے شک. اچھا میرا اگلا سوال بھی جو میں نے ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب سے کرنا تھا کہ فہم قرآن میں ایک یہ بات بھی دیکھی گئی، بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ تو عبارت اسی بات سے کہ 1400 سال ہو گئے اور اس کی نئی سے نئے مطالب، نئی سے نئی تفاسیر آتی ہیں. یہ جو روایات میں آیا کہ قرآن کے باطن کے اندر باطن، یعنی 70 باطن، یعنی تہ در تہ اس کے معنی ہیں، ان سے کیا مطلب ہے؟ اور دوسرا، ہم عام انسان کیا ان تہ در معانی کو سمجھ سکتے ہیں یا ہم صرف بس ظاہری قرآن کو سمجھ سکتے ہیں؟ یہ تو روایات میں بھی ہے کہ قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. صحیح. یہاں پر میں پہلے تو یہ ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، یہ بہت پیاری روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کتاب اللہ علی اربعۃ اشیاء، اللہ کی کتاب 4 چیزوں پر مشتمل ہے. العبارہ، ایک تو عبارت ہے، الفاظ، والاشارہ، اور اشارات ہیں اس میں، واللطائف، اور لطائف ہیں، باریکیاں ہیں اس میں، والحقائق، اور حقائق. واہ واہ. یہ 4 درجے ہیں، 4 چیزیں ہیں جن پر قرآن مشتمل ہے. لہذا ایک تو عبارت ہے جو ظاہری الفاظ ہیں جن کی تلاوت جو ہے اس کا بھی ثواب ہے، اور اس کے فقہی احکام بھی ہیں کہ جو عبارت ہے اس کو ہر حالت میں ہم مس نہیں کر سکتے. اس کے لیے فقہا جیسے لکھتے ہیں کہ طہارت ہونی چاہیے، ہر حالت میں مس نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے عبارت کو، ہاتھ نہیں لگا سکتے. لیکن پھر فرمایا کہ ہاں اما العبارت فللعوام، جو اس کی عبارت ہے وہ عوام کے لیے ہے. عوام کے لیے یہ عبارت ہے کہ وہ اس کی تلاوت کریں اور ظاہری طور پر تفسیر سے یا ترجمے سے اس کو سمجھیں. تو یہ عبارت. والاشارۃ للخواص، اور جو اس کے اندر اشارات ہیں، جو اشارات ہیں وہ خواص کے لیے ہیں، جو خاص علوم رکھتے ہیں اور جن کا باطن جو ہے وہ بھی اس میں بھی طہارت آئی ہے، اور اس درک کر لیتے ہیں کہ اس آیت کے اندر کیا ہے، اشارہ کیا ہے اس کا، کہ کس طرف یہ اشارہ آیت جو ہے اشارہ کر رہی ہے. بالکل صحیح. اور واللطائف للاولیاء، اور جو لطائف ہیں وہ اولیاء کے لیے ہیں، وہ اولیاء ان لطائف کو درک کر سکتے ہیں، صاحب عرفان لوگوں کے لیے، صاحب عرفان لوگ اور صاحب ذوق لوگ جو ہیں وہ اس کو درک کر سکتے ہیں. والحقائق للانبیاء، اور جو قرآن مجید کے حقائق ہیں وہ انبیاء اور جانشین انبیاء وہ ان کے لیے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہے کہ قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، یہ روایات میں بہت زیادہ آیا ہے. اچھا یہاں رک کے اگر ایک سوال آپ سے کروں کہ جو آخری حصہ ہے انبیاء والا، یا انبیاء تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ایک خاص چنے ہوئے بندے ہیں، وہ تو کوئی اور نہیں ہو سکتا. باقی جو مذاہب میری نظر میں ہیں جتنے اسلام کے علاوہ، ان میں کافی حد تک جو طبقات ہیں نا وہ بانٹ دی ہیں انہوں نے. اب جو مذہبی طبقہ ہے وہ مذہبی رہے گا، کوئی اور طبقہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا. ہمارے ہمسایہ ملک میں جو سسٹم ہے ہم جانتے ہیں، طبقات ہیں، تو جو مذہبی رہنما ہیں وہ مذہبی رہنما ہی رہیں گے، بیچارہ جو شودر ہے وہ اس طرف نہیں جا سکتا. اس طرح باقی مذاہب میں بھی ہیں کہ جو مذہبی، لیکن اسلام کی کیا یہ خصوصیت نہیں جو میں نے آپ علماء سے سنا پڑھا کہ آپ نے کہا کہ قرآن کی جو عبارتیں ہیں یہ عوام کے لیے ہیں، لیکن عوام ایک خاص کیفیت حاصل کر کے، خاص علوم حاصل کر کے وہ خواص میں جا سکتے ہیں تاکہ قرآن کو وہ اور اس کے باطن میں جا کے سمجھیں. کوئی ممانعت تو نہیں ہے نا ایسے؟ نہیں، یہ جو طبقاتی سسٹم ہے، دیکھیے فہم قرآن میں یہ انسان جتنے ہیں نا یہ سب شاگرد ہیں قرآن مجید کے. اس میں عام لوگ بھی ہیں، اس میں اولیاء بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں خواص بھی ہیں
علماء بھی ہیں، مجتہدین بھی ہیں اور صوفی حضرات بھی ہیں، سب اس میں، یہ سارے شاگرد ہیں یہ۔ اب شاگرد جب ہوئے تو ایک کلاس میں جو شاگرد ہوتے ہیں تو ان کا فہم کا جو درجہ ہے وہ تو برابر نہیں ہوتا نا، بالکل ان کے درجات جو ہیں مختلف ہوتے ہیں، معرفت کے اور ان کی صلاحیت وہ مختلف ہوتی ہے، لہذا ہر شاگرد اپنے صلاحیت کے مطابق جو ہے وہ استاد سے سیکھتا ہے، وہ استاد سے سیکھتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوا عابدی صاحب کہ جو ہی استاد نے میتھس کا ایک سوال بورڈ پر لکھا، ابھی پورا نہیں کیا تھا اس نے، ادھر ایک شاگرد نے بتا دیا کہ سر جواب اس کا یہ ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا۔ یہ وہ وجہ کیا ہے، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، سب کا ذوق اور سب کی جو صلاحیت ہے، عقلانی صلاحیت، وہ علیحدہ علیحدہ ہے، لہذا یہاں پر بھی ایسا ہے۔ یہ کتاب معرفت کی کتاب ہے، یہ کتاب، یہ کوئی جغرافیہ کی کتاب تو ہے نہیں، یہ جغرافیہ کی کتاب ہو یا ہسٹری کی کتاب ہو، ہدی للناس ہدایت کی کتاب ہے۔ آپ اس ہدایت کی کتاب سے جو استفادہ کریں گے وہ اپنے اس سے کریں گے، یعنی اپنے صلاحیتوں سے کریں گے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو تقسیم ہے یہ اس صلاحیتوں کے اعتبار سے ہے۔ بہت صلاحیتیں، اور پھر جو انسان اس میں تگ و دو کرتا ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے، مختلف ہے نا وہ۔ لہذا جناب امیر المومنین علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں یہ ظاہر اور باطن کا وہ ارشاد فرمایا ہے، ان القرآن ظاہرہ انیق، قرآن کا ظاہر بہت خوبصورت ہے۔ مفتی صاحب نے بہت اچھا ارشاد فرمایا، دیکھیے شاعری جو ہے نا، شاعری، اب عربی شاعری ہے، اس کے اپنے اوزان ہیں، وزن سے بنتی ہے شاعری، ویسے نہیں بنتی۔ یہ شعراء لوگ یہ ایسے نہیں ہے کہ بس جو ہی آ جائے تو بس وہ شعر کہنا شروع کر دیں، یہ بڑا سوچتے ہیں، وزن سے بناتے ہیں۔ یہ ان اوزان کا جو موجد ہے وہ عربی زبان میں وہ خلیل بن احمد فراہیدی ہے، وہ اس نے اوزان مقرر کیے۔ اور پھر شاعری بھی ایک جیسی نہیں ہے، کبھی جو ہے وہ مثلاً حسن کی شاعری ہے، حسن و جمال کی شاعری ہے، اس کے اوزان کچھ اور ہیں، کبھی جنگ کی شاعری ہے، اس کے اوزان کچھ اور ہیں۔ ہر ایک کے اوزان جو ہے مختلف ہیں۔ اب قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے، خوبصورتی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، دیکھو احد، اللہ الصمد، احد صمد، لم یلد یلد ولم یولد۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نہ اس کو شعر کہا جا سکتا ہے چونکہ ان اوزان پر نہیں ہے، وہ جو شعر کے اوزان ہیں ان اوزان پر نہیں ہے، نہ اس کو خالص نثر کہا جا سکتا ہے۔ لہذا قرآن مجید کا اعزاز جو اہل ادب ہیں عربی کے ماہرین، وہ کہتے ہیں القرآن مجید لیس بنثر ولا بنظم و شعر، قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ نہ اس کو نثر کہا جا سکتا ہے نہ یہ شعر ہے، یہ ایک منفرد کلام ہے۔ یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان القرآن ظاہرہ انیق، قرآن کا ظاہر بہت خوبصورت ہے، وباطنہ عمیق، لیکن جو اس کا باطن ہے وہ گہرا ہے۔ وہ اس گہرائی تک پہنچنے کے لیے دیکھیں نا، سمندر میں جو خوتزن ہوتے ہیں تو ہر ایک تو ان موتیوں تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے ماہرین ہوتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں اور ان کی خاص صلاحیتیں ہوتی ہیں، خاص ان کو جو ہے وہ درکار ہوتی ہیں، صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں، لہذا قرآن کی گہرائی تک بھی ہر ایک نہیں جا سکتے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے، وقفے کے بعد پھر یہیں سے آپ کی گفتگو متصل کریں گے۔ لیکن بریک سے پہلے ناظرین قاری انعام الحق صاحب سے گزارش کریں گے کہ ایک وہ خوبصورت سا کلام پیش کریں۔ میرے دل کی صدا پنجتے پنجتے میرے دل کی صدا پنجتے پنجتے دین حق کی بقا پنجتے
پنجتے دین حق کی بقا پنجتے میرے دل کی صدا پنجتے دین حق کی بقا پنجتے سیدہ فاطمہ اور حسین و حسن سیدہ فاطمہ اور حسین و حسن مصطفیٰ مرتضیٰ پنجتے مصطفیٰ مرتضیٰ پنجتے دین حق کی بقا پنجتے پنجتنی کے فقیروں کو کیا چاہیے پنجتنی کے فقیروں کو کیا چاہیے بس نجف کربلا. جی ناظرین مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. عابدی صاحب آج کے اس پروگرام کا یہ لاسٹ جی اور گفتگو آخری مراحل میں ہے اور جس طرح ہمارے علماء کرام مولانا مفتی رضوان انجم صاحب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب آپ نے جتنی خوبصورت اور اپنے موضوع کے حوالے سے جتنی گہرائی میں لیکن ایسے الفاظ کے ساتھ کہ جو ہمیں سمجھ آتے ہیں گفتگو کی واقعی اور فہم قرآن کے بہت سے دریچے واہ ہوئے اور ہمارے ذہن کے سامنے کھلے. جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب آپ قرآن کے علوم کی گہرائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی میں عرض کر رہا تھا کہ جناب باب مدینۃ العلم کا ارشاد میں عرض کر رہا تھا کہ ان القرآن ظاہر انیق قرآن کا ظاہر بہت خوبصورت ہے. اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو تلاوت کو سنتے ہوئے جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا مسلمان ہو جاتے تھے. وہ باطن عمیق اور باطن اس کا بہت عمق والا ہے اور اس عمق تک گہرائی تک پہنچنے کے لیے جو آلات چاہیے اوزار چاہیے جو ٹولز چاہیے وہ جو ہیں وہ جب تک نہیں ہوں گے تو اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے. یہ گہرائی تک دیکھیں خود قرآن مجید کو دیکھیے. ایک آیت ہے بہت اس کا ترجمہ یہ ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہیں ہونے دیا مکس نہیں کیا انہوں نے ایمان لائے اور ظلم کو مکس نہیں کیا خلط ملط ہونے نہیں دیا ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. کون؟ وہ جو ایمان لائے لیکن ظلم کو اپنے ایمان کے ساتھ خلط ملط ہونے نہیں دیا. اب یہ آیت خود صحابہ کرام میں کچھ پریشانی ہو گئی کہ ظلم کیسے خلط ملط یہ ظلم جو ہے خلط ملط نہ ہو مکس نہ ہو ایمان کے ساتھ. اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ کون ہو سکتے ہیں؟ ہم میں سے تو بہت کم لوگ ہوں گے چونکہ ظلم تو بہرحال ظلم کا مطلب ناانصافی زیادتی تو اس سے کون بچ سکتا ہے؟ تو آئے اور پاک پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے اس کی ذرا وضاحت کیجیے. پریشان ہو گئے کہ چونکہ یہ آیت جو ہے وہ ہر سی بات ہے وہ اپنے آپ کو مصداق سمجھتے تھے لیکن یہ پریشانی ہو گئی. آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں ظلم کا ایک تو وہ معنی ہے جو آپ ظاہری طور پر سمجھتے ہیں اور ایک معنی ظلم کا ہے جو قرآن مجید نے بتایا ہے عمق کے ساتھ بتایا ہے اور وہ کیا ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک قرار دینا
اس کے افعال میں شریک قرار دینا، اس کے صفات میں شریک قرار دینا بہت بڑا ظلم ہے یہ۔ تو مقصد یہ ہوا آیت کا کہ جو ایمان لائے اور وہ مشرک نہ ہوئے، انہوں نے اپنے ایمان کو جو ہے وہ شرک سے مبتلا نہ کیا، شرک جو ہے نہیں آنے دیا اپنے ایمان میں، بالکل خالص مومن جو رہے، ان کے لیے امن بھی ہے اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ہے وہ قرآن مجید اپنے انداز سے جو ہے وہ ہدایت اور رہنمائی کر رہا ہے کہ ظلم یہ نہیں ہے صرف ناانصافی، زیادتی وغیرہ، شرک جو ہے بذات خود جو ہے وہ ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اچھا اسی طرح دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب ظاہری طور پر تو یہی ہے، غیر المغضوب ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نہ ہو خدا کا، ان کے راستے پر چلا، ان کے راستے پہ جن چلا، پہ تیرے انعام ہوئے اور ان پر کبھی غضب ان پر نہیں چلا، ہوا۔ جن پر غضب نہ ہو۔ غضب نہ ہو کا مطلب جن پر تیری نعمتیں ہوں، غضب نہ ہو، نعمتیں ہوں تیری۔ بے شک۔ ولا الضالین، اور وہ گمراہ نہ ہوں۔ اب یہ تو ظاہری طور پر ترجمہ بھی ہوا، تفسیر، اور لیکن اس کے کو بتانے کے لیے فرمایا کہ غیر المغضوب سے مراد صرف یہ نہیں ہے جن پر غضب نہ ہو، الیہود، وہ یہود ہیں، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہیں وہ نصارہ ہیں، گمراہ یہود اور نصارہ۔ اب دیکھیے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، اور ہے بھی، یہ جو ہے قرآن مجید کے نزول کے یہ دن اور رات اسی سے مربوط ہیں، اور ہم شب و روز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، واہ، صراط الذین، شب و روز پڑھتے ہیں، جی، اور دن میں 5 مرتبہ، اور سورہ فاتحہ، ہر جی 10 سورہ دفعہ، فاتحہ، سورہ الحمد، سورہ فاتحہ جس کو کہتے ہیں، یہ تمام تعلیمات قرآن کا کیا ہے مفتی صاحب، جس کو نچوڑ کہا جاتا ہے نا، جی جی افتتاحیہ، نچوڑ، ہے نا۔ جی جی، مولا امیر المومنین بھی فرماتے ہیں، فرمایا آپ نے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ اور جو کچھ سورہ فاتحۃ الکتاب میں ہے، الحمد میں ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کی با میں ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو با کے نیچے ہے، وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، واہ، سبحان اللہ۔ اور وہ نقطہ جو ہے وہ میں ہوں، علی ابن ابی طالب۔ اقبال نے بھی کہا تھا نا، بائے بسم اللہ، بائے بسم اللہ پہ جی در، جی، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ بائے بسم اللہ پہ در، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے، وہ نقطہ تو وہ نہیں ہے، نقطہ مقصد یہ ہے کہ اگر با کے نیچے نقطہ نہ ہو تو جیسے انہوں نے ارشاد فرمایا مفتی صاحب نے، تو پھر با رہے گی، پھر اگر با کے نیچے نقطہ نہ ہو بالکل، پھر پتہ نہیں چلے گا نا، با تو نہیں ہے، تا بھی ہے، سا بھی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ، جی جی، لہذا با کے لیے جو ہے وہ نقطہ ضروری ہے، نقطے سے کو جدا کیا پھر با نہ رہے۔ تو جناب امیر فرماتے ہیں دیکھیں دین کی نسبت اور قرآن کی نسبت، میری جو نسبت ہے دین سے اور قرآن کے، وہی نسبت ہے جو نقطے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، اگر نقطہ نہ رہے تو بسم اللہ نہ رہے، لہذا اگر علی ابن ابی طالب کو جدا کیا تو نہ دین جو ہے وہ رہ سکتا ہے، نہ فہم قرآن جو ہے وہ باقی رہ سکتا ہے، اور نہ یہ ہے کہ ایمان، اور نہ ہدایت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس تو آپ لیے فرما رہے تھے نا کہ ہم دن رات میں کم از کم 10 دفعہ تو واجب ہے ہی نا اچھا پڑھتے ہیں، سورہ الحمد ہاں پڑھنا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ تمام تعلیمات قرآن کا ایک نچوڑ سس ہے، اس مقصد کے لیے اس صورت کو باقاعدہ جو ہے وہ نمازوں میں رکھا گیا کہ اس صورت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے، تاکہ یہ بار بار تکرار کریں، یہ تکرار کریں، یہ دہرائیں اس صورت کو۔ تو اب اس میں ہم بار بار پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ ہمیں ثابت قدم رکھ۔ کون؟ جو نہ یہود کا راستہ ہے اور نہ کن کا؟ عیسائیوں کا راستہ ہے، ہاں وہ جو خالص مسلمین ہیں، وہ جو درجہ اول کے مسلمین ہیں، ان کے راستے پہ ہمیں ثابت قدم رکھ۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج امت مسلمہ، مسلمانوں کا کیا عالم ظاہر ہے کہ اس وقت بجائے اس کے کہ آپس میں متحد ہوں یہ،
تقسیم ہو گئے، یہود کی طرف چلے گئے اور نصارہ کی طرف چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت فہم قرآن کے حوالے سے ایک جو گہرا پیغام ہونا چاہیے تھا آپ کا، آخری پیغام وہی ہے۔ ہمارے پاس 2 یا 3 منٹ ہیں نعت سے پہلے، آپ کو ایک نقطہ اگر رہتا ہے، ورنہ مفتی صاحب کی طرف جی مفتی صاحب 2 یا 3 منٹ پورے پروگرام کے خلاصے کو میں کہوں گا 2 سے 3 منٹ میں آپ سمو دیجئے کہ آج کے پروگرام کا مرکزی نقطہ کیا ٹھہرا۔ دیکھیں جی، آج کے پروگرام کا جو مرکزی ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں آپ کے لیے، یعنی بالکل مرکزی ایسا نہیں کہ نکات ٹائم ہیں، ہے۔ ان میں سب سے پہلا نقطہ تو میں یہ عرض کروں گا اپنے ناظرین کی خدمت میں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کبھی بھی ائمہ اہل بیت کی تحقیقات کو اگنور نہ کریں۔ ائمہ اہل بیت کی تحقیقات، خصوصاً مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے جو اقوال ہیں قرآن مجید کے حوالے سے، تفسیری اقوال ہیں آپ کے، اور یہی رسول اللہ کی نصیحت و وصیت بھی ہے۔ حضور علیہ السلام، تو یہ ایک تو یہ یاد رکھیں، فہم قرآن کے معاملے میں مولا علی کے طرف رجوع ضرور کریں، وہ باب مدینۃ العلم ہے، بڑے بڑے صحابہ نے ان کی طرف رجوع کیا۔ دوسرا جو آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے، دوسرا نقطہ اس کا، وہ میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ قرآن کی جو عبارت ہے، الفاظ ہیں، ان کی ادائیگی کو بھی اچھی طریقے سے سیکھا جائے۔ بالکل صحیح۔ تیسرا نقطہ آج ہمارا فہم قرآن کے حوالے سے یہ ہے کہ جو کچھ آپ سمجھیں اور پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اس میں تدبر کریں، آپ غور و فکر کریں، چاہے روزانہ ایک آیت میں غور و فکر کریں، اس کے معارف، اس کے خزانے آپ کی جھولی میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ چوتھی بات، یہی قرآن کا باطن ہوگا جو آپ کے پاس آئے گا۔ چوتھی بات جو آج ہم نے سیکھی ہے، جو خلاصہ ہے آج کی ہماری گفتگو کا، وہ میں یہ عرض کروں گا کہ جو آپ نے پڑھا ہے، جتنا پڑھا ہے، جتنا تدبر کیا، اس پہ عمل کا جذبہ بھی لے کے آئیں۔ جب آپ عمل کا جذبہ رکھیں گے، عمل کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے، پھر طہارت آئے گی۔ پھر وہ ڈاکٹر صاحب والی بات ہے، ایک تو آپ نے طہارت وضو کی صورت میں کی تھی، اور ایک یہ عمل کر کے جب آپ آگے بڑھیں گے نا، تو یہ طہارت فکری ہوگی آپ کی۔ تو جو فکری طہارت ہے وہ بھی ضروری ہے، اور یہ جو پیغام ہے جب آپ عمل کر لیتے ہیں تو یہ بھولتا نہیں ہے۔ جیسے ہم اکثر اپنے طلباء کو کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے کلاس میں ہم سے سیکھا ہے یا یاد کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے ایک دفعہ لکھیں، آپ اس کی پریکٹس کر لیں، کیونکہ جو پڑھ کے خود اپنے ہاتھ سے لکھ لیا جائے وہ سدا بہار رہتا ہے، وہ بھولتا نہیں، اور جس پہ عمل ہو جائے تو وہ بھی سدا بہار ایور گرین ہے۔ تو ہمارا یہ آج کی گفتگو کا ایک خلاصہ یہ بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب مولانا مفتی رضوان انجم صاحب قبلہ، جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی، باکمال گفتگو، باکمال موضوع، اور کیا خوبصورت فہم قرآن کے حوالے سے ہماری فکر کے دریچے واقعی ہیں علماء کرام۔ ماشاءاللہ، دونوں مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے علم و فہم کے ذریعے آج کی اس نشست کو خوبصورت بنایا۔ عابدی صاحب آپ کو بھی شکریہ ادا کریں گے، اور ناظرین اجازت کا وقت ہے، جاتے جاتے قاری انعام الحق صاحب سے گزارش کہ وہ دعائیہ کلام پیش کریں۔ اجے سکھ مترا دی ودیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں مکھ چند بدے شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی مکھ چند بدے شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ان مدھ بھریاں جے سکھ مترا دی ودیری
کیوں دلڑی اداس گھنیری سبحان اللہ ما اجمل کا ما صنع کا مکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنائی کتھے مہر علی کتھے تیری ثنائی گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں جے سکھ مترا دیو دینی یہ